السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا یا ارحم الراحمین اللہم ارحمنا علی حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين۔ اللہ کی توفیق سے ہم 27واں پارہ شروع کریں گے۔ سورہ زاریات چل رہی ہے، جہاں ہمارا پچھلا پارہ مکمل ہوا تھا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 26ویں پارے کے آخر میں ان فرشتوں کا ذکر کیا جنہیں حضرت خلیل علیہ السلام یعنی ابراہیم علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ آپ نے ان کو مہمان سمجھا۔ جب آپ پر ان کی حقیقت کھلی اور پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کس مہم پر آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں قوم لوط پر پتھروں کی بارش برسانے اور انہیں تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور ہم نے پیچھے پڑھ چکے قوم لوط کے علاوہ اس صورت میں سورہ زاریات میں قوم فرعون، قوم عاد، قوم ثمود اور قوم نوح کا انجام بھی بتلایا۔ زمین و آسمان کی تخلیق کی طرف توجہ دی گئی۔ اس علمی تحقیق کا اعلان سورہ زاریات کرتی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور اب ہم اس کا اگلا حصہ پڑھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا قال فما خطبكم ایھا المرسلون، اے بھیجے گئے ہو تمہاری کیا مہم ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، انہوں نے کہا کہ ہمیں مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم پھینکیں ان کے اوپر، برسائیں ان کے اوپر مٹی کے کنکر، مصومۃ عند ربک للمسرفین، جو نشان زدہ کیے گئے ہیں تیرے رب کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو حد سے بڑھے ہوئے ہیں۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، پھر نکال لیا ہم نے وہاں سے اس بستی سے ایمان والوں کو۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اور نہ پایا وہاں پر ہم نے کوئی بھی گھر لوط علیہ السلام کے علاوہ فرما برداروں میں سے۔ اور کہا جاتا ہے کہ صرف 13 لوگ تھے جو لوط علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ غرق کر دیا، ان کے اوپر جو ہے پتھروں کی بارش برسائی اور ان کو جو ہے تہس نہس کر دیا۔ آج بھی یہ دنیا میں وہ جگہ ڈیڈ سی کے نام میں، بحر میت کے نام سے جانی جاتی ہے، موجود ہے یہ نشانی۔ برطانوی ٹیم نے سمندر کی تہہ میں تباہ شدہ ان بستیوں کے آثار دیکھے اور انہوں نے اس کی تصدیق بھی کی، اور اگر وہ نہ بھی کرتے تو ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، تو ہم نے وہاں سے نکال لیا ہر اس کو جو ایمان والا تھا۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اور ہم نے وہاں پر کوئی گھر بھی جو تھا ان کے گھر کے علاوہ فرما برداروں میں سے نہ پایا۔ وترکنا فیہا آیۃ للذین یخافون العذاب العلیم، اور چھوڑا ہم نے اس میں نشانی لوگوں کے لیے جو ڈرتے تھے دردناک عذاب سے، جو آئندہ ان کا قصہ پڑھیں گے تو ان جیسا نہ ہونے کے لیے تگودو کریں گے اور کبھی بھی نہ چاہیں گے کہ ایسا کوئی غلیظ گندہ کام کریں، تو ان لوگوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ، اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا اللہ پاک نے فرعون کی طرف ان کو بھیجا۔ الی فرعون بسلطان مبین، کھلی واضح دلیلیں دے کے۔ فتولی برکنہ، تو مڑا وہ اپنے تکبر کی طرف، اپنے جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ دیا ہوا تھا اس کی طرف۔ وقال ساحر او مجنون، اور اس نے کہا کہ یہ جادوگر یا دیوانہ ہے۔ فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم وہو ملیم، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اس کو پکڑ لیا، ہم نے اس کے لشکروں کو اور پھینک دیا ہم نے ان کو دریا میں، اور وہ وہاں پر ملامت
مصیبت زدہ پڑے رہ گئے. وفی عاد اور قوم عاد کی طرف اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم جب بھیجی ہم نے ان کی طرف ہوا بانجھ کر دینے والی. عقیم کا مطلب ہے ہر خیر سے محروم ہوا، اس کے اندر صرف اور صرف ان کے لیے عذاب تھا. ما تذروا من شیء نہیں چھوڑی اس نے کوئی چیز وہاں پر اتت علیہا جس کے اوپر بھی وہ گزری، الا جعلتہ کالرمیم مگر کر دیا اس کو چورا چورا. کہ ایسی زبردست طوفان تھا، ایسی زبردست آندھی تھی جو 8 دن 7 راتیں مسلسل ان کے اوپر چلتی رہی. اتنی شدید سردی تھی اس کے اندر کہ اس نے ان کو پٹک پٹک کر اٹھا کر مارا اور بالکل کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح یہ ہو کر رہ گئے. وفی ثمود اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین اور قوم سمود جب ان کو کہہ دیا گیا کہ فائدے اٹھا لو ایک مدت تک، فعتوا عن امر ربہم تو انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے. تو ہم مسلسل پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ جس نے بھی اپنے رب کے حکم کو نہ مانا، سرکشی کی، اس کو پھلانگا، اس کی حدود کو توڑا، فاخذتہم الصاعقۃ تو پکڑا ان کو بجلی کی کڑک نے، وہم ینظرون اور وہ دیکھ رہے تھے، یعنی ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کام ہوا. فما استطاعوا من قیام پس نہ رہ سکے وہ کھڑے، وما کانوا منتصرین اور نہ ہی اپنے بچاؤ کا کوئی سامان کر سکے. وقوم نوح من قبل اور قوم نوح ان لوگوں سے پہلے آئی تھی، انہم کانوا قوما فاسقین بے شک یہ لوگ بھی فاسق تھے. والسماء بنیناها بأید اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، وإنا لموسعون اور بے شک ہم اس کو وسعت دینے والے ہیں. کوئی کنارہ آسمان کا دائیں بائیں مغرب مشرق شمال جنوب کہیں نظر نہیں آتا، نہ ختم ہونے والا یہ سلسلہ ہے، یہ اللہ ہی نے بچھایا ہے. والارض فرشناها فنعم الماہدون اور زمین کو ہم نے فرش کی طرح بچھا دیا، پر کتنے اچھے ہیں ہم پھیلانے والے، اس کو وسعت دینے والے، راہ دکھانے والے. ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون اور ہر چیز کو پیدا کیا ہم نے جوڑے جوڑے تاکہ تم غور و فکر کرو. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہم کو کہ ہر چیز جوڑوں میں ہے. ففروا الی اللہ پس بھاگو دوڑو اللہ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنے کے لیے سابق الخیرات نیکیوں کی طرف بھاگ دوڑ کرنے کے لیے اپنی دنیا کو ہلکا رکھنا پڑے گا. اپنے اوپر دنیا کا جو اٹھائی ہوئی ہے اور دنیا کے جو ہے اپنے آپ کو اس کے اندر ڈبویا ہوا ہے، اسے ہمیں اس سامان کو ہلکا کر کے اللہ کی طرف بھاگنا پڑے گا، کیونکہ بھاگنے کے لیے وہی تیز رفتار ہوگا اور وہی جو ہے منزل پر پہنچ سکے گا جس نے سامان تھوڑا اٹھایا ہوا ہوگا. انی لکم منہ نذیر مبین بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں. ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ. انی لکم منہ نذیر مبین بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کھلا کھول کر ڈرانے والا ہوں. کذالک ما اتى الذین من قبلہم اسی طرح آئیں ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے، من رسول رسولوں میں سے، الا قالوا ساحر او مجنون تو انہوں نے بھی رسولوں کے بارے میں یہی کہا کہ یہ جادوگر ہیں اور دیوانے ہیں. اتواصوا بہ کیا وہ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کر گئے؟ بل ہم قوم طاغون بلکہ یہ قوم ہی سرکش تھی، کہ ایک دوسرے کو انکار کرنے کی اور ایک دوسرے کو یہی تلقین کر گئے کہ جو بھی نبی آئے، جو بھی رائے راست پر تم کو لانا چاہے اس کا مذاق اڑاؤ. فتول عنہم فما انت بمعلوم اور پس منہ پھیر لیجیے ان سے، پس نہیں ہے آپ کہ آپ سے اس بار کے بارے میں پوچھا جائے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین اور آپ کا کام کیا ہے؟ نصیحت کرنا، پس بے شک جو نصیحت ہے فائدہ دیتی ہے ایمان والوں کو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اور نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. اور یہ عبادت کوئی چند گھنٹوں کی نہیں ہے، زندگی کے کسی حصے کی نہیں ہے، بلکہ 24 گھنٹے اور جتنی زندگی ہے بلوغت سے لے کر 10-11 سال کی عمر سے لے کر قبر کی دیواروں تک، قبر میں جاتے جاتے تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس فرما برداری میں، اس عبادت کے اوپر قائم رہنا ہے. ما اريد منهم من رزق نہیں ہم چاہتے تم سے کوئی رزق، وما اريد ان يطعمون اور نہیں ہم ارادہ کرتے کہ ہمیں کھلاؤ. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین بے شک اللہ وہی تو رازق ہے، قوت والا اور بڑی زبردست تدبیر کرنے والا. فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابہم بس بے شک ظالم لوگوں کے لیے ویسا ہی وبال کا عذاب کا ڈول ہوگا جیسا کہ ان کے ساتھیوں کے لیے ڈول ہے. فلا یستعجلون پس تم جلدی نہ کرو کہ جیسا حشر پہلے لوگوں کا ہوا، نافرمانوں کا ہوا، آپ کے دور کے نافرمانوں کا بھی وہی حشر ہوگا. فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون بس بربادی ہے ان کافروں کے لیے اس دن جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، کہ اس دن ان کے لیے تباہی اور بربادی ہی ہے.
سورہ طور مکی صورت ہے، اس کے اندر 2 رکوع ہیں اور 49 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کھائی ہیں۔ طور کی قسم کھائی ہے، یہ طور کا پہاڑ شام میں ہے اور یہیں پر یہ وادی طوا اور وہ جو ہے مقدس وادی ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا، ہم کلام ہوئے اور آپ کو کتاب دی۔ وہ کتاب مستور اور قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور جو کھلے اوراق کے اوپر درج ہے، والبیت المعمور اور اس گھر کی جو کہ آباد گھر ہے، جو شاد آباد ہے، جیسے کہ اللہ کا گھر نیچے ہمیشہ ہر وقت بھرا رہتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرما دے کہ جیسے آج کل بے رونق ہوا ہوا ہے، یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے، اللہ ہم سے اس پریشانی کو دور کر دے۔ تو یہ گھر ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ تل رکھنے کی، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، ہر وقت آباد، اور خاص طور پر رمضان میں کیا کیفیت اس کی ہوتی تھی۔ یہ آباد گھر ہے، اللہ نے اس کی بھی قسم کھائی۔ اور معمور گھر وہ ہے جو کہ اس کے اوپر آسمانوں پر، ساتھ میں آسمان پر گھر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے جبرائیل نے یہ گھر دکھایا اور فرمایا کہ اس کے ارد گرد اس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار یہاں پر آ جاتا ہے دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی، یعنی اتنی کثرت سے فرشتے جو ہے وہاں پر طواف کرتے ہیں۔ والسقف المرفوع اور قسم ہے بلند کی ہوئی چھت کی، یعنی آسمان کی، والبحر المسجور اور ان سمندروں کی جو بھڑک اٹھیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ لگانی ہے۔ ان عذاب ربک لواقع اور اللہ نے قسم کس پر کھائی کہ بے شک عذاب تیرے رب کا آ کر رہنے والا ہے۔ ما لہ من دافع اس عذاب کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں بعض مفسرین نے دلوں پر قرآن کی جو شدت تاثیر کے حوالے سے کچھ واقعات بیان کیے ہیں، جیسے حضرت جبیر بن مطعم کا واقعہ لکھا جاتا ہے کہ وہ زمانہ کفر میں بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے مدینہ منورہ آئے، اور جب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب میں سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نمبر 7 پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ تو حضرت جبیر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے یوں لگا کہ میرا دل پھٹ جائے گا، چنانچہ میں نے نزول عذاب کے ڈر سے اسلام قبول کر لیا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا نا، اسی لیے ہمیں عربی کے ساتھ ساتھ اردو بولنی پڑتی ہے، اردو میں سمجھانا پڑتا ہے، اور پھر بھی ہمارے دل ایسے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، بہت سخت، پتھروں سے بھی سخت ہو گئے ہیں کہ ہمارے اوپر اثر نہیں کرتا، ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی نہیں لاتے۔ اور پھر اسی طرح کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نمبر 35 اور 36 تلاوت فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی سب کچھ پیدا ہو گیا ہے، یا انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، بلکہ یہ یقین نہیں رکھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ آیات سن کر مجھے خیال ہوا کہ میرا دل اور ہوش و حواس اڑ جائیں گے۔ اسی طرح حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات مکہ معظمہ کی گلی کوچوں میں طواف کرتے ہوئے ان کا گزر ایک مسلمان کے گھر کے پاس سے ہوا جو کہ نماز میں سورہ طور کی ابتدائی آیات تلاوت کرتے ہوئے اس آیت تک پہنچا، ان عذاب ربک لواقع۔ تو آپ گدھے سے اتر پڑے اور کافی دیر تک ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے رہے، پھر 1 مہینہ تک آپ گھر ہی میں رہے، لوگ آپ کی عیادت کے لیے آتے مگر انہیں آپ کی بیماری کا سبب معلوم نہ تھا، اور پھر جب ان سے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ اس آیت نے میرے اوپر اتنا یہ جو ہے اثر کیا ہے کہ اللہ کا عذاب آ کر رہے گا، اس ڈر سے میرا یہ حال ہو گیا کہ آپ کو 1 مہینہ بخار چڑھتا رہا۔ تو قرآن پاک کی تاثیر کے بے شمار اور بھی واقعات ہیں، لیکن ہمارے پاس اس وقت اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اس لیے بتا نہیں سکتے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کیا حال ہوگا جنتیوں کا، متقین کا اور برے لوگوں کا۔ الذین وتسیع ما لہ من دافع اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں۔ یوم تمور السماء مورا جس دن پھٹ پڑیں گے آسمان پھٹنا، وتسیر الجبال سیرا اور اڑا دیے جائیں گے اتنے اتنے بڑے پہاڑ، اتنے اتنے اونچے پہاڑ، ان کو ریت کی طرح اڑا دیا جائے گا۔ فویل یومئذ للمکذبین پس بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین هم فی خوض یلعبون یہ وہ لوگ ہیں جو کہ غفلت میں ڈوبے پڑے تھے، کھیل تماشوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یوم یدعون الی النار جہنم دعا جس دن وہ دھکیلے جائیں گے آگ میں، جہنم میں
جہنم کی آگ میں دھکیل کر ہاذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، اور ان کو ڈانٹ کر کہا جائے گا یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، افسحر، کیا یہ جادو ہے، ھذا ام انتم لا تبصرون، یا تم کو کچھ نظر نہیں آ رہا، ڈانٹ کر ان سے یہ بات پوچھی جائے گی، اصلوھا فاصبروا او لا تصبروا، داخل ہو جو اس میں بس صبر کرو یا نہ تم صبر کرو، سواء علیکم، برابر ہے تمہارے اوپر، انما تجزون ما کنتم تعملون، سوائے اس کے کہ نہیں تمہیں بدلہ دیا گیا ہے اسی چیز کا جو تم عمل کرتے تھے، ان المتقین فی جنات و نعیم، اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ ڈراوے کے ساتھ ہی متقین کو بشارت سناتے ہیں، بے شک متقین وہ جنتوں میں ہوں گے، ان کے پاس دائمی نعمتیں ہوں گی، اور اس کے جو وہ آپس میں بات چیت کرتے ہوں گے، انہیں وہاں پر حور و غلمان، لذیذ پھل، گوشت اور لبالب جام جیسی نعمتیں مہیا ہوں گی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کو کہا جائے گا فاکہین بما آتاہم ربہم، بس وہ میوے لیں گے، مزے لیتے ہوں گے جو کچھ ان کا رب ان کو دے گا، ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور بچا لیا ان کو ان کے رب نے جہنم کے عذاب سے، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو سہتا پچتا بسبب اس کے جو تم عمل کرتے تھے، متکئین علی سرر مصفوفہ، وہ تکیے لگائے ہوں گے، ٹیکیں لگائے ہوں گے مسندوں کے اوپر جو کہ تہ بتہ ہوں گی، جن پر گدے بچھے ہوں گے، وزوجناہم بحور عین، اور ہم بیاہ دیں گے ان کو حور عین کے ساتھ، بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ بیاہ دیں گے، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم، اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور پیروی کی ان کی اولادوں نے بھی ایمان کے ساتھ، الحقنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ملا دیں گے بہم، ہم ان کو ان کے ساتھ، ذریتہم، وہ ان کی اولادیں ہوں گی، وما التناہم من عملہم من شیء، ہم ان کے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہ کریں گے، یعنی ان کے درجات کو بھی، جن کے درجے کچھ کم ہوں گے، والدین ہوں یا اولاد ہو، تو لیکن یہ ہے کہ والدین چلے جاتے ہیں تو اولاد ان کے لیے دعا کرتی ہے، اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے، ان کے لیے جو ہے صدقہ و خیرات کرتی ہے، تو پھر وہ ان کے درجے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں سب کو ایسے ایک جیسوں کو ملا دیں گے، کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص بسبب اپنے اعمال کے رہن ہے، اللہ کے پاس گروی ہے کہ وہ اچھے اچھے اعمال کرے گا یا جیسے بھی عمل کر کے جائے گا اللہ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اعمال کے عوض یا تو رہائی دے دیں گے یا ہمیشگی کی اس کے لیے جو ہے جہنم ہو جائے گی۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم مدد دیں گے ان کو ساتھ میووں کے اور گوشت کے جو وہ چاہیں گے، يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، اور چھینا جھپٹی کریں گے وہ اس میں شراب کے پیالوں پر، اور ایسی شراب ہوگی جس میں کوئی لغو بات نہیں ہوگی اور نہ کوئی گناہ کی بات کریں گے، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ، اور ان کے اوپر غلمان پھریں گے، لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور غلام ایسے لگیں گے جیسے کہ چھپے ہوئے موتی ہیں، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات چیت کریں گے، قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، اور وہ کہیں گے کہ بے شک ہم تو پہلے ہی جب اپنے گھروں میں ہوتے تھے، اپنے گھر والوں میں ہوتے تھے تو ڈرے رہتے تھے، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، بس احسان کیا اللہ نے ہمارے اوپر، وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اور بچا لیا ہم کو دھوئیں کے عذاب سے، اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، بے شک ہم پہلے ہی دنیا کی زندگی میں اسی کو پکارا کرتے تھے، اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ وہی رحم کرنے والا اور بہت زیادہ جو ہے نیکی کرنے والا ہے، یعنی جو نیکی کا جواب اللہ تعالیٰ نیکی کے ساتھ دیتے ہیں، فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ، بس نصیحت کرتے رہیے آپ اپنے رب کی نعمت سے، آپ اپنے رب کی فضل سے، نہ تو کاہن ہے ولا مجنون، اور نہ ہی آپ دیوانہ ہیں، ام یقولون شاعر، یا وہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں شاعر ہے، نتربص بہ ریب المنون، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں زمانے کی گردش کا جو ہے وہ انتظار کیا جائے، قل تربصوا، ان سے کہہ دیجیے انتظار کرو، فإنی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہوں، ام تأمرهم احلامهم، کیا حکم دیتی ہیں تم کو تمہارے خیالات، بہذا اس بات کا، یعنی کہ تم نے یہی ٹھان لیا ہے کہ یہ جو تمہیں نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے تم اس کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرو،
ام ہم قوم طاغون، یا تم سرکش قوم ہو، ام یقولون تقولہ، یا وہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس قرآن کو گھڑ لایا ہے، بل لا یؤمنون، حقیقت میں وہ ایمان نہیں لائے، فلیأتوا بحدیث مثلہ، بس چاہیے کہ لائے اس جیسی کوئی بات، ان کانوا صادقین، اگر وہ ہیں سچوں میں سے، ام خلقوا من غیر شیء، یا پیدا کرتے ہیں وہ کوئی اس کے علاوہ کسی چیز کو انہوں نے پیدا کیا، هم الخالقون، جبکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، ام خلق السماوات والارض، یا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، بل لا یوقنون، بلکہ وہ یقین ہی نہیں رکھتے، ام عندہم خزائن ربک، کیا تیرے رب کے خزانے ہیں ان کے پاس، ام ہم المسیطرون، اور وہ اس کے اوپر دروغہ بن گئے ہیں، ام لہم سلم یستمعون فیہ، یعنی اللہ نے ان کو ان چیزوں میں سے کوئی اختیارات دیے ہیں، یہ جن کو تم جو ہو میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، ان کے پاس ایسا کوئی اختیار ہے، ام لہم، یا ان کے پاس سلم، کوئی سیڑھی ہے، یستمعون فیہ، کہ وہ اس کے اوپر چڑھ کر اللہ کی باتیں سنتے ہیں، فلیاتی مستمعہم، بس چاہیے کہ لائیں جو وہ سن لیتے ہیں، بسلطان مبین، ایک کھلی دلیل کے ساتھ، ام لہ البنات ولکم البنون، یا ان کے لیے بیٹیاں ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے اللہ نے بیٹے تجویز کیے، ام تسألہم اجرا، یا تم مانگتے ہو ان سے کوئی اس کا معاوضہ، وہم من مغرم مثقلون، اور وہ اتنا زیادہ خراج ہے جو ان کو اس بوجھ کے نیچے جو ہے دبے چلے جا رہے ہیں کہ آپ نے ان سے اتنا زیادہ تاوان مانگ لیا ہے، ام عندہم الغیب، یا ان کے پاس کوئی غیب کی باتیں ہے، وہم یکتبون، اور وہ اس سے لکھ رہے ہیں، ام یریدون کیدا، یا وہ چاہتے ہیں کوئی چال چلنا، فالذین کفروا هم المکیدون، بس رہے کافر وہ اپنی ہی چالوں میں ہیں، ام لہم الہ غیر اللہ، یا ان کے لیے کوئی اللہ کے سوا اور معبود ہے، سبحان اللہ اما یشرکون، پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں، وَإِن یروا کسفا من السماء، اور اگر دیکھیں وہ کوئی ٹکڑا آسمان سے ساقطاً گرتا ہوا، یقولوا سحاب مرکوم، تو وہ کہیں گے کہ یہ تہ بتہ ایک موٹا سا بادل ہے، فذرہم حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، ان کو چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے ملیں گے جس میں یہ بے ہوش ہو جائیں گے، جس کی اتنی بے ہوشی ہوگی، جو اتنا خوفناک و ہولناک ہوگا، یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن کچھ کام نہ آئے گا ان کا مکر کچھ بھی، ولا ہم ینصرون، اور ان کو کوئی مدد نہ ملے گی، وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک ظالموں کے لیے اس دن عذاب کے علاوہ اور بھی عذاب ہوں گے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثریت ان کی نہیں جانتی، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ صبر کیجئے فیصلے کے وقت کا، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں آپ، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور پاکی بیان کیجئے حمد کے ساتھ اپنے رب کی، حِینَ تَقُومُ، جب آپ کھڑے ہوں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کی گھڑیوں میں بھی پاکی بیان کیجئے اس کی، اور اس وقت جب ستارے پلٹ کر جا رہے ہوں، صبح کی جو 2 سنتیں ہیں ان کی بہت اہمیت ہے، ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں قضا نہیں کرنی، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، سفر میں ہوں یا قضا صورت میں ہوں ان کو اس وقت پڑھنا ہے، پوری 4 رکعت پڑھی جائیں گی۔ سورۃ النجم بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی صورت ہے، 3 رکوع ہیں اور 62 آیات ہیں اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، ما ضل صاحبکم وما غوا، نہیں بہکا آپ کا ساتھی اور نہ ہی وہ بھٹکا ہے، وما ينطق عن الہوا، اور نہیں وہ بولتا اپنی مرضی سے، ان هو الا وحی یوحی، وہ تو ایک وحی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، سن لو یاد رکھو مجھے قرآن دے کر اور اس جیسی اور بات دے کر بھیجا گیا ہے، یعنی قرآن اور حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل چاہے وہ تقریری ہے یا قولی ہے یا فعلی ہے وہ اللہ کی جانب سے تھا، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تھا تو آپ وہ کرتے تھے۔ علمہ شدید القوا، سکھایا ہے اس کو بڑی ہی قوت والے نے، بہت قوت والے نے اس کو یہ سب کچھ سکھایا ہے۔ شدید القوا، ذو مرہ، 2 بار، فاستویٰ، پس وہ سامنے آیا، وہو بالافق الاعلیٰ، اور وہ افق کے بلند کنارے پر تھا، ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا پس اور قریب، فکان قاب قوسین او ادنی، پھر ہو گیا وہ 2 کمان سے بھی زیادہ قریب، فاوحی الی عبدہ ما اوحی، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کرنی تھی، ما کذب الفؤاد ما رأى، پس نہیں جھٹلایا ان کے دل و دماغ نے جو انہوں نے دیکھا،
افتمارون علی ما یری، کیا پس تم شک کرتے ہو اس چیز میں جو اس نے دیکھا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور بلا شبہ دیکھا اس نے اس کو 2 بار، عند سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی کے پاس، عندہا جنت المأویٰ، سدرۃ المنتہی کے پاس ہے جنت المأویٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھائی، اسی نسبت سے اسے سورہ نجم کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں گرتے ہوئے ستارے کی قسم کھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بیان کی گئی ہے۔ آپ کا جو معجزہ معراج ہے اس کا ذکر کیا گیا، جس میں آپ نے اللہ کی قدرت اور بادشاہت کے عجائب اور عجیب و غریب چیزوں کا مشاہدہ کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا، جنت، دوزخ، بیت معمور، سدرۃ المنتہی جیسی آیات اور نشانیوں کی زیارت کی۔ سورہ نجم مشرکین کی مذمت کرتی ہے، تو لات اور عزیٰ اور منات جیسے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ یہ سورت قیامت کا تذکرہ کرتی ہیں، جہاں نیک اور برے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ متقین کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے تھے، اور کفار کے بارے میں بتلایا گیا کہ وہ اسلام سے اعراض کرتے ہیں۔ یہ صورت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر شخص انفرادی طور پر اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، کسی کے گناہوں کا بوجھ دوسروں پر نہیں لادا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جو ہم پڑھیں گے کہ اپنی تعریف خود کرتا، انسان جو اپنی تعریف خود کرتا ہے اللہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ یہ سورت کریمہ قدرت و وحدانیت کے بعض دلائل کا ذکر کرتی ہے، مثلا یہ کہ اللہ ہی ہنساتا اور رلاتا ہے، وہی مارتا اور زندہ کرتا ہے، اسی نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، اسی کے ذمہ دوبارہ پیدا کرنا ہے، وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے، اسی نے نافرمان قوموں کو ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اور اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، صرف آپ کی آواز سنی، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بات کی تھی، اپنی آواز سنائی تھی، اور اسی طرح اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کو وہاں پر دیکھا۔ وہاں پر آپ کو یہ معراج کا دوسرا حصہ ہے۔ جو پہلا حصہ ہے وہ ہم سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات میں پڑھتے ہیں، جو مکہ سے لے کر بیت المقدس تک، مسجد اقصیٰ تک ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں پر مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمانوں تک جو آپ گئے، آپ کو جو معراج کروائی گئی، جو سیڑھی لگائی گئی آپ کے لیے، اس کا تذکرہ ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کہتے ہیں شک میں نہ پڑھنا، افرأیتم اللات والعزیٰ، کیا بھلا تم نے دیکھا لات اور عزیٰ کو، ومنات الثالثۃ الاخری، اور منات جو تیسری ہے، الکم الذکر والانثیٰ، کیا تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، یہ کیسی بری تقسیم ہے، کیسی جو ہے نقصان والی تقسیم ہے۔ الکم ان ہی الا اسماء، نہیں ہے یہ مگر نام، سمیتموہا، رکھ لیا ہے ان کو، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، یہ تم نے اپنے پاس سے منات، لات، عزیٰ ان کو بنا لیا ہے، ان بتوں کی عبادت کرتے ہو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ پاک ان کی مذمت فرما رہے ہیں کہ یہ جو نام ہے تم نے اپنے پاس سے رکھ لیے، ان یتبعون الا الظن، نہیں تم پیروی کرتے مگر گمان کی، وما تخوی الانفس، اور جو چاہتے ہیں تمہارے دل اس کے پیچھے چلتے ہو، ولقد جاءہم من، اور بلا شبہ آئے وہ ان کے پاس، ربہم الہدیٰ، ان کے رب کی طرف سے ہدایت آئی ہے، ام للانسان ما تمنی، کیا انسان کو وہ کچھ دیا جائے جو وہ چاہتا ہے، فللہ الآخرۃ والأولیٰ، پس اللہ ہی کے لیے آخرت اور پہلی اور آخری سب تعریف اللہ ہی کے لیے، وکم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتہم شیئا، اور کتنے ہی فرشتے ہوں گے آسمانوں میں، نہیں کام آئے گی ان کی سفارش کچھ بھی، الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، بعد اس کے کہ جب کہ اجازت دے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اور جس کو پسند کرے گا۔ تمہاری مرضی سے یا کسی کی اپنی مرضی سے شفاعت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے اور جس کو چاہے گا اس کو اجازت دے گا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان لائے ساتھ آخرت کے، لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، البتہ نام ہے ان فرشتوں کے لیتے ہو جیسے کہ نام ہوتے ہیں عورتوں کے، ما لہم بہ من علم، تمہیں تو ان کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، ان یتبعون الا الظن، نہیں تم پیروی کرتے مگر گمان کی۔
وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور بے شک جو گمان ہیں وہ حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتے. فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ، پس منہ موڑ لیں جو ہماری یاد سے منہ موڑتا ہے. عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور نہیں وہ چاہتا صرف دنیا کی زندگی. وہ جتنی کوشش محنت کرتا ہے، حالانکہ اللہ نے دنیا بغیر محنت کے، بغیر محنت تو کرے گا لیکن بغیر اس کی کوشش کے چاہنے کے اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی ہوئی ہے. اور جو آخرت ہے اللہ تعالیٰ وہ جو ہے انسان کی کوشش پر رکھی ہے کہ جتنی وہ کوشش محنت کرے گا، جتنا اپنے رب سے قریب ہوگا، اتنی اس کو آخرت میں حصہ دیا جائے گا. ذالک مبلغ من العلم، یہ تو انتہا ہے ان کے علم کی کہ وہ صرف دنیا چاہ رہے ہیں اور دنیا بنانے والے کی طرف کوئی ان کو توجہ نہیں. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، بے شک اب کا رب وہ خوب جانتا ہے جو بھٹک گیا اس کے راستے سے. وهو اعلم بمن اهتدى، اور اللہ ہی جانتا ہے جو ہدایت پر ہے. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حساب کتاب کا ایک دن رکھا ہے تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو برائیاں کرتے ہیں، ان کو برا بدلہ دے ان کے اعمال کی وجہ سے. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو نیکیاں کرتے ہیں اچھا. الذین یجتنبون کبائر الاسم، یہ وہ لوگ ہیں جو بچتے رہے بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم، سوائے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو چھوٹی چھوٹی گناہ کرتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. یہ لوگ جو ہے بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے. ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرے رب کی جو مغفرت ہے بہت وسیع ہے. هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، اللہ ہی وہی جانتا ہے تم کو اس وقت سے جب اس نے تم کو اٹھا کھڑا کیا زمین میں. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور اللہ ہی تمہیں جانتا ہے جب تم جنین ایک جراثیم کے طور پر ماں کے پیٹوں میں تھے. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، پس اپنے آپ کو پاک نہ کہو. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ ہی خوب جانتا ہے کون ہے پرہیزگار. افرأیت الذی تولیٰ، کیا بھلا تو نے اس شخص کو دیکھا جو منہ پھیرتا ہے. وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ، اور وہ دیتا ہے تھوڑا اور روکے رکھتا ہے. عندہ علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس کوئی علم غیب ہے اور وہ وہاں سے دیکھ آیا ہے، یعنی کہ اللہ نے اس کا کیا نصیب لکھا ہے، کیا تقدیر لکھی ہے. ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، یا نہیں اس کے پاس خبر پہنچی ان چیزوں کی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں آئی تھی. وابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم علیہ السلام کی بات جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا. اللہ تازر وازرۃ وزر اخرى، سن لو جان لو کہ نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور بے شک انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرے گا، جس کی وہ کوشش کرے گا اسی کی اس کو اس کے دیا جائے گا. تو اولاد جیسے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے تو اولاد اس کی صحیح ہے، اس کی کوشش ہے. مال جو اس کے پیچھے خرچ کیا جائے گا تو وہ اس کا مال میں اس کی محنت لگی ہوئی ہے. اور اسی طرح وہ اپنی زندگی میں کچھ دے جاتا ہے، کچھ سرائے وغیرہ بنا جاتا ہے تو اس میں بھی اس کی کوشش ہے. انسان کو اپنی کوشش ہی کا بدلہ دیا جانا ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَىٰ، اور بے شک وہ اپنی کوششوں کو عنقریب دیکھے گا. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اور پھر بدلہ دیا جائے گا اس کو پورا پورا بدلہ. وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور بے شک آپ کے رب کی طرف ہی ہر چیز کی انتہا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اللہ ہی وہ ذات ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثىٰ، اللہ ہی وہ ذات ہے جو پیدا کرتا ہے جوڑوں کو مذکر اور مؤنث، مرد اور عورت کی شکل میں. من نطفۃ اذا تمنى، ایک نطفے سے جو ٹپکائی جاتی ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور پھر بے شک اسی کے اوپر ہے دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور بے شک وہی جو ہے سرمایہ دیتا ہے، غنی کر دیتا ہے، اور وہی ہے جو اتنا مال دیتا ہے کہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اللہ ہی شعرا کا رب ہے. یہ ایک ستارہ تھا جس کو مشرکین مکہ پوجا کرتے تھے، اور یہ ستارہ جو ہے یہ سورج سے تقریباً 23 گنا بڑا ہے، 23 ٹائمز بڑا ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں بھی اسی کا رب ہوں، میں اسی. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور بے شک اسی نے ہلاک کیا ان پہلے عاد کو. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور قوم سمود کو پس نہ ان کو باقی چھوڑا. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور قوم نوح کو اس سے پہلے. انہم کانوا ہم اظلم و اطغى، بے شک تھے وہ بہت ہی زیادہ ظالم اور بہت ہی زیادہ سرکش تھے.
والمؤتفکۃ احوا، اور اللہ ہی نے الٹا دی بستیاں جو ہیں ان بستیوں کو الٹا گرا دیا، وغشاھا ما غشا، اور ڈھانپ لیا ان کو جس نے ڈھانپنا تھا، فبأي آلاء ربک تتمارا، پس اللہ کی کون کون سی نعمتوں کے بارے میں تم جھگڑا کرو گے، ھذا نذیر من النذر الاولی، بے شک کہ ویسے ہی ڈرا رہا ہوں جیسے کہ پہلے ڈراوے گزر گئے، آزفۃ الآزفہ، قریب آ گئی قریب آنے والی، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، نہیں ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی کھولنے والا۔ ابھی دیکھیں ہمارے اوپر کورونا کا یہ جو آیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے ایک پکڑ آئی ہوئی ہے، تو اس میں کیا حال ہے، سب ایک دوسرے سے دور دور ہے، کوئی ایک دوسرے کو مل نہیں رہا، اس ڈر کی وجہ سے کہ وہ چھوٹا سا جراثیم جو ہے وہ کہیں اندر ہمارے چلا نہ جائے، تو اتنا ڈر رہے ہیں، جو کہ وہ ایسا لشکر ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، خالی آنکھ سے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا چاہیے کہ اللہ کے سوا اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا پس تم اس بات کے بارے میں تعجب کرتے ہو، وتضحکون ولا تبکون، اور تم ہنستے رہتے ہو اور روتے نہیں ہو، یعنی اس وقت میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے عاجزی انکساری کرنی چاہیے تھی، جبکہ تھوڑے دن کے لیے اگر کھولا گیا دفتر وغیرہ اور جو کاروبار کے سلسلے، تو ساری دکانیں اور چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے بھر گئی ہیں، سڑکیں وغیرہ سب جو ہے لوگوں سے بھر گئی ہیں، ایسے جیسے کبھی نہ کچھ کھایا نہ کبھی پیا اور نہ کبھی یہ اگر عید پر نئے کپڑے نہیں پہنیں گے، نئی شاپنگ نہیں کریں گے تو کیا ہماری عید نہیں ہوگی؟ ذرا ہمارے رویوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس وبا کے آنے پر رونے کی توفیق دے، ہم روئیں، عاجزی کریں اپنے رب سے، ڈر جائیں۔ مان تم سامدون، اور تم گاتے بجاتے ہو، یعنی اسی اپنے ہنگامے میں لگے ہوئے ہو، واسجدوا للہ واعبدوا، اور سجدہ کرو اللہ کے لیے اور عبادت کرو اس کی۔ یہ پہلا سجدہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں اور آپ نے اس کا سجدہ کیا، اور آپ کے ساتھ مشرکین مکہ نے بھی سجدہ کیا۔ اگلی سورہ قمر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں بھی 3 رکوع ہیں اور 55 آیات ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں کہ چاند شق ہو گیا، قیامت قریب آ گئی ہے، اس سے مراد ہے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس معجزے کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ قمر رکھا گیا۔ اس سورت میں وعدے بھی ہیں، وعید بھی ہیں، مومنوں کے لیے بشارتیں بھی ہیں اور کفار کے لیے ڈراوے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے عبرتوں کا بھی ذکر کیا ہے، اور نبوت اور رسالت اور جی اٹھنا اور قضاء و قدر جیسے بنیادی عقائد کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس سورت کی پہلی ہی آیت میں قرب قیامت اور شق القمر کا ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت قریب آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ نبوت محمدیہ کا زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اس زمانے کے مقابلے میں بہت کم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی اٹھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھے اور قیامت کو یوں بھیجا گیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور معجزہ ہے چاند کا پھٹ جانا۔ جب اہل مکہ نے آپ سے معجزے کا مطالبہ کیا تو آپ نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن جن کے مقدر میں ہدایت نہ تھی وہ کہاں اس بات کو ماننے والے تھے، اس لیے فرمایا کہ اگر یہ کوئی بھی معجزہ دیکھ لیں تو منہ پھیریں گے اور کہہ دیں گے کہ یہ تو ایک پہلے سے چلتا ہوا جادو ہے۔ اقتربت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قریب آ گئی قیامت اور پھٹ گیا چاند۔ من یروا آیۃ یعرضوا، اور اگر وہ دیکھیں کوئی بھی نشانی اعراض کریں گے، ویقولوا سحر مستمر، اور کہیں گے کہ یہ زوردار چلتا ہوا جادو ہے۔ وکذبوا واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے جھٹلایا اور پیروی کی اپنی خواہشات کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر ایک کام کا ایک مقررہ وقت ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، اور بلا شبہ ان کے پاس آ گئی ہیں وہ خبریں، مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، جس کے اندر ڈانٹ ہے، حکمتٌ بالغۃ، کامل عقل کی باتیں ہیں، فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ، پس نہ فائدہ دیں گے ڈراوے، یعنی اتنے یہ ڈھیٹ ہو چکی ہے، یہ آپ کی کوئی بات نہ مانیں گے، کوئی بھی معجزہ دیکھیں گے تو اس سے منہ پھیر لیں گے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان
سے اعراض فرمائیں اور اس دن کا انتظار کریں جب یہ قبروں سے اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. فتول عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، بس ان سے منہ پھیر لیجئے اور جس دن پکارے گا ایک پکارنے والا ایک بہت ہی ناپسندیدہ چیز کی طرف. خشعن ابصارہم، جھک جائیں گی ان کی نگاہیں. یخرجون من الاجداث، نکلیں گی اپنی قبروں سے. کانہم جراد منتشر، جیسے کہ نکلتے ہیں ٹڈی دل، یعنی اتنی تعداد میں ہوں گے، اتنے منتشر بکھرے ہوئے پریشان حال ہوں گے. مخطئین الی الداعی، دوڑتے چلے جائیں گے دائی کی پکار کی طرف. یقول الکافرون ھذا یوم عسر، تو کہیں گے اس دن کافر لوگ کہ آج کا دن تو بہت ہی سخت ہے. کذبت قبلہم قوم نوح، اس سے پہلے جھٹلا چکے قوم نوح. فکذبوا عبدنا، انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو. وقالوا مجنون، انہوں نے اس کو کہا نوح کو کہ یہ دیوانہ ہے. وازدجر، اور اس کو ڈانٹ دیا. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب بے شک میں تو ہار گیا ہوں، میری تو مدد کر. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو ہم نے کھول دیا آسمان سے دروازے، بس ان کے اوپر بہت زوردار پانی برسا. وفجرنا الارض، اور پھاڑ دی ہم نے زمین سے عیونا، چشمے. فالتقى الماء على امر قد قدر، تو اوپر کا اور نیچے کا پانی مل کر اس کام کا جس کا مقدر ہو چکا ہوا تھا اس کے لیے مل گیا. وحملناه على ذات الواح ودسر، اور سوار کیا ہم نے ان کو تختوں والی اور کیلوں والی کشتی میں. تجری باعیننا، اور وہ چل رہی تھی ہماری نگاہوں کے سامنے. جزاء لمن کان کفر، اور بدلہ دیا ہر ایک انکار کرنے والے کو. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور بلا شبہ چھوڑا ہم نے اس کو نشانی. فہل من مدکر، کیا کوئی ہے غور و فکر کرنے والا، عبرت پکڑنے والا. فکیف کان عذابی ونذر، پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میرے ڈراوے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ آسان کر دیا ہم نے قرآن نصیحت کے واسطے، بس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے. کہ قرآن پاک کو اللہ نے الحمدللہ سبحان اللہ، آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، آپ پڑھنے والے سننے والے دیکھیں کہ قرآن کس قدر آسان ہو گیا. ساری دنیا میں اس وقت قرآن کی آواز، اللہ کے کلام کی آواز گونج رہی ہے. کتنی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا، کوئی بھی زبان ایسی نہیں رہی، بولی ایسی نہیں رہی جس میں عربی کا ترجمہ نہ کر دیا گیا ہو. ہر طرف جو ہے یہ پھیل چکا ہے، تو پھر بھی کوئی اس سے نصیحت نہ پکڑے. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، جھٹلایا قوم عاد نے، پھر دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. انا ارسلنا علیہم، بے شک بھیجی ہم نے ان کے اوپر ریحا ہوا، سرسرن تیز و تند، سخت ٹھنڈی. فی یوم نحس مستمر، جو کہ ان کے اوپر ایک بہت ہی نحوست والے بے برکت دن میں چلی. تنزع الناس، وہ کھیڑ کر پھینکتی تھی لوگوں کو، کھیڑ کر پھینک رہی تھی لوگوں کو. کأنہم اعجاز نخل منقعر، جیسے کہ ایسے لگتا تھا گویا کہ کھجور کے لمبے لمبے تنے ہیں جڑ سے کٹے ہوئے. فکیف کان عذابی ونذر، پھر کیسا ہوا ہمارا عذاب اور ہمارے ڈراوے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ آسان کر دیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے واسطے، بس کوئی ہے جو اس سے نصیحت پکڑے. کذبت ثمود بالنذر، اور جھٹلایا قوم ثمود نے بھی ڈراموں کو. فقالوا ابشرا منا، کہنے لگے کیا یہ بشر ہے ہماری طرح کا. واحدا، ایک ہی. نتبعہ، اور ہم اس کی پیروی کریں. انا اذا لفی ضلال وسعر، بے شک اگر ہم نے اس کی پیروی کی تو ایسی صورت میں ہم گم ہو جائیں گے اور دیوانگی میں پڑ جائیں گے. القی الذکر علیہ من بیننا، اور حقارت سے کہنے لگے کہ کیا ڈالا گیا نصیحت کو اس پر ہمارے درمیان، یعنی اسی کو اللہ نے قابل سمجھا ہے. بل ہوا کذاب اشر، بلکہ یہ تو جھوٹا ہے اور شرارت باز ہے، شیخی خورا ہے. سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، ان قریب یہ جان لیں گے کل کو کہ کون ہے جو جھوٹا ہے اور زیادہ ہے شیخی خورا. ان مرسل الناقتی، بے شک بھیجا ہم نے ان کی طرف اونٹنی کو، فتنتن، آزمائش کے واسطے. صالح علیہ السلام کو انہوں نے خود کہا کہ ہمارے لیے اونٹنی نکال پہاڑوں سے جو کہ ہمارے سامنے بچہ جنے. فارتقبہم فاصطبر، بس انہوں نے جو تھا انتظار کرو، جواب کے منتظر رہو اور صبر کرو. ونبئہم، اور خبر دو ہمیں، ان الماء قسمت، کہ بے شک پانی تقسیم کر دیا گیا، بینہم، ان کے درمیان. کل شرب مقتصر، اور ہر کوئی اپنے پانی پینے کی باری پر حاضر ہوگا. فنادوا صاحبہم، پس پکارا انہوں نے اپنے ساتھی کو. فتعاطی فعقر، پس اس نے زیادتی کی، سرکشی کی، دست درازی کی تو اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں.
فکیف کان عذابی ونذر، تو پھر دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. فَكَيْفَ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ نے ایک ہی بار کی چیخ ان کے اوپر بھیجی. فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، تو وہ ہو گئے ایسے جیسے کہ گویا کٹی ہوئی باڑ ہوتی ہے، چورا چورا باڑ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ آسان کر دیا ہم نے قرآن کو نصیحت پکڑنے والوں کے لیے. قرآن کے آسان ہونے کا مطلب ہے کہ اسے پڑھنا، حفظ کرنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا بہت آسان ہے. اس کے آسان ہونے کا نتیجہ ہے کہ ایسے دیہاتی بھی قرآن کریم کی تلاوت بسہولت کر لیتے ہیں جو اپنی مادری زبان میں چھوٹا سا کتابچہ بھی نہیں پڑھ سکتے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے سینوں میں ساری نزاکتوں اور قواعد کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں. جب صاف دل والے اسے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں اور دلوں میں عمل کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے. اس کے آسان ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کس و ناقص اس کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کی آیات سے مختلف طرح کے مسائل اپنی مرضی کے نکالیں اور خود ہی مجتہدین بن کر بیٹھ جائیں، یعنی کہ خود ہی اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو صحیح کہنے والے بھی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے. کذبت قوم لوط بالنذر، اسی طرح جھٹلایا قوم لوط نے بھی ڈراؤں کو. انا ارسلنا علیہم حاصبا، ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش بھیجی. الا آل لوط، سوائے آل لوط کے. نجیناہم بسحر، ہم نے نجات دی ان کو سحری کے وقت، صبح کے وقت. نعمتا من عندنا، یہ نعمت تھی ہمارے پاس سے. کذالک نجزی من شکر، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر شکر گزار کو. تو ہمیں اللہ کی ان باتوں پر یقین رکھنا چاہیے، اپنا رخ سیدھا اللہ کی طرف رکھنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اپنے معاملات کو درست رکھنا چاہیے جیسے اللہ چاہتے ہیں، اور پھر اللہ کی مدد ضرور آئے گی. وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارُوا بِالنُّذُرِ، بلا شبہ ڈرایا ہم نے ان کو اپنی پکڑ سے، پس انہوں نے شک کیا ہمارے ڈراؤں میں. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، پس بلا شبہ انہوں نے پھسلایا لوط علیہ السلام کو ان کے مہمانوں کے بارے میں. فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، پس مٹا دی ہم نے ان کی آنکھیں. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اور ان کو کہا گیا چکھو میرے عذاب کا مزہ اور میرے ڈراؤں کا. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور بلا شبہ رہ گئے وہ صبح کے وقت ایک مقرر کیے ہوئے عذاب میں پکڑے گئے. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اور چکھو میرے عذاب کا اور میرے ڈراؤں کا مزہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بلا شبہ آسان کیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے واسطے، بس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور بلا شبہ آل فرعون کے پاس بھی ہمارے ڈراوے آئے تھے. کذبوا بآیاتنا، جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو، کلیہا ساری کی ساریوں کو. فاخذناہم، تو پکڑ لیا ہم نے ان کو. اخذ عزیز مقتدر، ان کو بہت ہی جو غالب اور قدرت والی پکڑ تھی اس میں پکڑا. اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کفار بہتر ہیں ان سب سے؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا ان کے لیے قریش مکہ کے لیے کوئی بری ہونے کا میں نے لکھ دیا ہوا ہے، کوئی ان کے لیے کوئی صحیفہ آ گیا ہے کہ میں ان کو نہیں پکڑوں گا. ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم جماعتیں ہیں ایسی جو بدلہ لینے والی ہیں. سیقسم الجمع ویولون الدبر، ان قریب شکست کھا جائیں گی یہ جماعتیں اور پیٹ پھیر جائیں گی. بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ قیامت کی گھڑی جو ہے ان کے لیے وعدہ ہے. اگر دنیا میں ان پر عذاب نہیں بھی آتا تو ان کے اوپر قیامت کی گھڑی ہے جو جس کی وہ بڑی قیامت کیا ہے، ایک بہت بڑی آفت اور سخت کڑوی چیز ہے. ان المجرمین فی ضلال وسعور، بے شک مجرمین گمراہی میں اور جو ہے عذاب میں ہوں گے. یوم یسحبون، جس دن ان کو گھسیٹا جائے گا، فی النار، آگ میں. علی وجوہہم، ان کے چہروں کے بل. ذوقوا مس سقر، اور ان کو کہا جائے گا کہ سقر کا، جو سقر ایک وادی ہے، اس کا مزہ چکھو. انا کل شیء خلقناہ بقدر، اور بے شک ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے ایک اندازے کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کہاں پر کون سی چیز کتنی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمانی ہے.
اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، اور نہیں ہے ہمارا حکم مگر ایک ہی بار کا پلک جھپکنا، یعنی ہمیں کسی کوئی فوجیں بلانے نہیں پڑتی، کوئی لشکر بلانے نہیں پڑتے، بس اللہ تعالیٰ نے ایسے حکم نازل فرمائیں گے جیسے کہ پلک جھپکتی ہے۔ وَلَقَدْ أَخْلَقْنَا أَشْيَاعَكُمْ، اور بلا شبہ ہم نے ہلاک کی بہت سارے گروہ، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بس کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا، وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ان کے سارے ہی جو اعمال ہیں وہ ہم نے صحیفوں میں لکھے ہوئے ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَحَرٍ، اور بے شک پرہیزگار وہ باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے۔ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ، اور ان کی بیٹھک ہوگی اپنے رحمان جو مقتدر اقتدار والا ہے، جو بادشاہ ہے، اس کے پاس ان کی بیٹھک ہوگی۔ سورۃ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ رحمان نے تمہارے لیے کیا کیا کچھ نہیں بنایا، کیا کیا کچھ تمہارے لیے نہیں سامان۔ اگر آج تم بھوکے ننگے ہو، تم کو رذیل سمجھا جاتا ہے، تو تمہارے لیے رحمان نے کیسی جنت تیار کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ یہ 4 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سب سے عظیم چیزیں ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ علم القرآن، قرآن وہ ہستی ہے جس کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سکھایا قرآن، کہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کا رحمان ہونا اپنے بندوں کے اوپر، قرآن کا سکھایا جانا۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا اس کو۔ علمہ البیان، اور اس کی بہت بڑی اس کو ایک نعمت دی بولنے کی، سکھایا اس کو بولنا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند جو ہیں وہ اپنے اس حساب کے ساتھ تیر رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور چاند اور ستارے اور درخت جو ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان بلند کیا اس کو اور رکھی اس میں میزان۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اور سن لو خبردار ہو جو نہ تم سرکشی کرنا میزان میں۔ یہ کوئی سی بھی میزان ہو، کاروبار کی ہو، رشتہ داریوں کی ہو، معاملات کی ہو، وعدوں کی ہو، امانتوں کی ہو، کسی کے اندر بھی تم نے جو ہے اس میں سرکشی نہیں کرنی۔ واقیم الوزن بالقسط، قسط اور قائم کرو وزن کو انصاف کے ساتھ۔ ولا تخسروا المیزان، اور میزان میں کسی بھی چیز کی جو ہے ہیر پھیر نہ کرو، کمی نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں دی ہیں، سب سے بڑی نعمت قرآن کا اتارا جانا، بندوں کو اس کی تعلیم دینا، یہ نعمت کبریٰ ہے۔ کوئی مادی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہر نعمت کا کوئی نہ کوئی بدل ہوتا ہے، لیکن قرآن کا بدل کوئی چیز بھی نہیں بن سکتی۔ اس کی ایک ایک آیت اور ایک ایک حرف دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ قرآن ساری آسمانی کتابوں کے مضامین کا محافظ جامعہ کتاب ہے۔ والارض، اور زمین وضعها للانام، اس کو بچھا دیا۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اور اس زمین کے اندر میوے ہیں اور کھجوریں ہیں خوشبو والیاں، ان کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ والحب ذو العصف والریحان، اور اناج ہے بھس والا اور خوشبودار پھول ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اللہ تعالیٰ نے 31 بار یہ سوال کیا ہے، بس کون کون سی نعمتیں ہیں تمہارے رب کی جن کو تم جھٹلاؤ گے۔ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، یہ اس آیت کا جواب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ تم سے اچھے تو جن ہیں۔ جب بھی میں یہ آیت پڑھتا فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو وہ یہ جواب میں کہتے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، پیدا کیا انسان کو جو ہے بجنے والی مٹی کے ساتھ، کیچڑ کے ساتھ۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور پیدا کیا جنوں کو آگ کی لو سے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، بس کون کون سی اپنے رب کی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، رب ہے 2 مشرقوں کا اور 2 مغربوں کا، یعنی انتہا کے جو 2 مغرب اور مشرق بنتے ہیں ان سب کا رب ابھی اللہ ہی ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پھر کون سی اپنے رب کی نعمتوں کی تم دونوں جنوں انس جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، اللہ ہی نے چلائے 2 دریا آمنے سامنے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، اور پھر ان کے درمیان ایک برزخ، ایک اوٹ رکھ دی، نہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر سرکشی کرتے، یعنی کڑوا کھاری اور میٹھا پانی پیاس بجھانے والا، اللہ نے ان کے درمیان پردہ لگا دیا۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پھر کون سی اپنے رب کی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ یخرج
تخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، نکالتے ہو تم دونوں پانیوں سے موتی اور مرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کون کون سی اپنے رب کی نعمتوں کا تم انکار کرو گے. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، اللہ ہی نے تمہارے لیے پہاڑوں جیسی بلندی اور پھیلاؤ رکھنے والے جہاز جو سمندروں میں چلتے ہیں اور حمل و نقل کے ذرائع ہیں بنائے ہیں، اور آج بھی وہ ایسے ہی بڑے بڑے جہاز جو ہیں پانی کے اندر چل رہے ہیں، یہ تمہارے لیے بنائے. ان دنیاوی نعمتوں کے علاوہ اخروی نعمتوں اور عذابوں کا بھی سورہ رحمان میں ذکر ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان، یہ یاد رکھو کہ جو کوئی اس زمین کے اوپر ہے، یہ جو بھی کچھ اللہ نے پیدا کی ہے سب کو موت آنی ہے، ختم ہو جانے ہیں. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی تیرے رب کی ذات جو جلال و اکرام والی عزت والی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عقیدہ درست کرتی ہے ہمارا کہ مانگتا ہے جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے. كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، اور ہر دن وہ ایک نئی شان آن سے اللہ تعالیٰ آتا ہے، اس کا سورج طلوع ہوتا ہے، نئے کاموں میں ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ نئے طریقے سے تمہیں سمجھاتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنُفْرِغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے تم سے اے دو بوجھوں سے مراد جن اور انس ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا، اے جن و انس کے گروہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے کہ تم بھاگ سکو، من اقطار السماوات والارض، زمین اور آسمان کے کناروں سے، فانفذوا، پس بھاگ جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، نہیں تم بھاگ سکتے مگر ایک کھلی دلیل کے ساتھ، اور وہ دلیل اللہ نے دی نہیں ہے تم کو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کون کون سی اپنے رب کی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے. یرسل علیکما شواظ من نار، بھیجے جائیں گے تمہارے اوپر جب تم بھاگنے لگو گے نا تو تمہارے اوپر جو ہے شعلے بھیجے جائیں گے آگ کے. ونحاس فلا تنتصران، اور ایسا گہرا دھواں ہوگا پھر نہ تم مدد کیے جاؤ گے. فبأي، یعنی اللہ سے بھاگ کر کوئی کہیں جا نہیں سکتا. جو دنیا میں آ گیا ہے اس نے واپس پلٹ کر قبر میں جانا ہے، قبر سے اٹھایا جانا ہے، پھر اس کا جو ہے حساب کتاب ہونا ہے، پھر اس کو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ یا تو جنت میں بھیجے گا یا دوزخ میں. یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان وإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، یہ آسمان جو پچھلی صورتوں میں اللہ نے بتایا کوئی کنارہ اس کا نظر نہیں آتا، پھٹ جائے گا اور ہو جائے گا یہ سرخ رنگ کا جیسے کہ چمڑا ہوتا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، پھر اس دن نہیں پوچھا جائے گا گناہوں کے بارے میں کسی انسان سے اور نہ جن سے. فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم، استغفر اللہ، پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے. فيؤخذ بالنواصي والأقدام، اور ان کو پکڑ لیا جائے گا ان کی پیشانی کے بالوں سے اور ان کے قدم وہیں پر جکڑ کے رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ چہروں کو بگڑنے سے بچائے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. هذه جہنم التي، یہ ہے وہ جہنم جس کا يكذب بها المجرمون، اے مجرموں جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. یطوفون بینہا و بین حمیم آن، پھرے جائیں گے وہ اس میں اور درمیان کھولتے ہوئے پانیوں کے. فبأي آلاء ربكما تكذبان وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، بچے گا کون جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے تو اس کے لیے انعام میں کیا ہوگا، 2 جنتیں، اس کو 2 جنتیں دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ظالموں، سرکشوں اور نافرمانوں کو عذاب دینا اللہ کے عدل کا تقاضا ہے، اور مظلوموں کے حق میں رحمت اور نعمت کرنا یہ بھی ان کی جو ہے جزا ہے. دوسرا یہ کہ کفر اور شرک اور فسق و فجور کا انجام ظہور سے پہلے ہی بندوں کو بتا دیا کہ وہ رحمان اور رحیم کی صفت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے سب کو اس کے بارے میں آگاہ کر دیا.
فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا افنان، وہ بہت ہی سرسبز ٹہنیاں ہوں گی، گھنی جنتیں ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان، ان دونوں جنتوں میں جو ہے چشمے جاری ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان، اور اس میں ہر طرح کے پھل ہوں گے جوڑا جوڑا. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق، اور وہ تکیے لگائے فرشوں پر ہوں گے جن کے جو استر ہیں وہ موٹے ریشم کے ہوں گے. وجن الجنتین دان، اور یہاں پر دونوں جو باغوں کے پھل ہوں گے جھکے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف، یہاں پر ان کے لیے نیچی نگاہوں والی حوریں ہوں گی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جن کو نہیں تو نہ تو انسانوں نے چھوا ہوگا اور نہ ہی کسی جن نے اس سے پہلے. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت، وہ گویا کہ ایسے ہوں گی جیسے یاقوت کا پتھر ہوتا ہے. والمرجان، اور مرجان ہوتے ہیں جیسے کہ ان کی خوبصورتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو خوبصورت بنایا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، اور احسان کا بدلہ احسان ہی ہے. جو نیکی کرتا ہے، جو دنیا میں نیکی کر کے آئے گا، بھلائی کر کے آئے گا، اس کو اللہ تعالیٰ ایسا ہی نیک بدلہ عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کسی کی ناقدری نہیں کریں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان، ان دو جنتوں کے علاوہ دو اور جنتیں ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، جھٹلاؤ گے. مدہامتان، یہ دو جنتیں انتہائی سرسبز ہوں گی. پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذواتا افنان، وہ لمبی لمبی ٹہنیوں والی ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان، اور اس کے اندر ایسے چشمے ہوں گے، ایسی جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا پانی ہوگا جو کہ جوش مار رہا ہوگا جیسے فوارے ہوتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان، اور ان کے اندر پھل ہوں گے کھجوروں اور اناروں کے. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان، اس میں نیکی کرنے والیاں، احسان کرنے والیاں حوریں ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات، یہ حوریں جو ہیں یہ فی الخیام خیموں کے اندر ہوں گی. فبأي، ان کو کسی نے دیکھا نہ ہوگا، کسی نے چھوا نہ ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا تم دونوں انکار کرو گے. لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، نہیں چھوا ہوگا ان کو کسی انسان نے اس سے پہلے اور نہ ہی کسی جن نے. فبأي آلاء ربكما تكذبان متکئین علی رفرف خضر، اور وہ تکیے پر بیٹھے ہوں گے ایسے گدوں پر جو سبز رنگ کے ہوں گے. وعبقری، اور بہت ہی نادر ہوں گے. حسان، بہت ہی جو ہیں نادر عمدہ گدے ہوں گے سبز رنگ کے جن پر وہ بیٹھیں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، آپ کا رب جو ہے بڑی ہی عزت و جلال والا ہے، اس کا نام بڑا ہی بابرکت ہے. سورۃ الواقعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے 3 رکوع ہیں اور اس کی 92 آیات ہیں. مکہ میں نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی تسلی دے رہے ہیں اپنے بندوں کو کہ اے بندو دیکھو تمہارے لیے کیسا کیسا، یہ جو تم سابقون الاولون ہو، یہ تو اصحاب الجحیم ہو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات رکھے ہوئے ہیں، کیسی کیسی جنتیں تمہارے لیے رکھی ہوئی ہیں. تم تسلی رکھو کہ جو تمہارے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سب کے بدلے میں یہ دنیا کی تھوڑی سی تکلیف اٹھا لو گے، اپنے رب کو راضی کر لو گے تو تمہاری کیا شان اور کیا تمہارا مقام ہوگا. اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ ہو جائے گی واقعہ ہونے والی. لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے وقت کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہے. حافظۃ الرافیہ، یہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہے. اذا رجت الارض رجا، اور جب جو زمین ہے وہ ہلا ڈالی جائے گی. وبست الجبال بسا، اور پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا. فکانت حباء منبثا، اور وہ ہو جائیں گے جیسے کہ گرد و غبار ہوتا ہے بکھرا ہوا. وکنتم ازواجا ثلاثا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے 3 جوڑے ہو جائیں گے.
جب تمہیں 3 جوڑوں کی صورت میں بنا دیا جائے گا۔ جب قیامت قائم ہوگی تو زمین میں زلزلہ برپا ہو جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اصحاب الیمین جو کہ جنتی ہوں گے، اصحاب الشمال دوزخ میں جانے والے، اور سابقون خاص مومنین جو نیکی کے کاموں میں دوسروں سے سبقت لے جاتے تھے۔ انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کرنے کے بعد تفصیل کے ساتھ ان میں سے ہر ایک کی اللہ تعالیٰ جزا بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المیمنہ اور کیا حال ہوگا دائیں ہاتھ والوں کا، واصحاب المشأمہ اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المشأمہ اور کیا بری حالت ہوگی ان بائیں ہاتھ والوں کی، والسابقون السابقون اور وہ لوگ جو سبقت لے گئے، جو پہلو پہل ایمان لانے والے تھے، اولئک المقربون ان کا اللہ سب سے پہلے ان کا انعام بتا رہے ہیں کہ وہ جو صحابہ تھے، وہ جو غلام تھے جو پہلو پہل آپ پر ایمان لائے، یا جیسے کہ آتا ہے جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے، جو ہجرت کرنے سے پہلے ایمان لائے، یا قیامت تک جو بھی قرآن کا حکم، اللہ کا حکم پہلی بار سنیں گے اور فوراً اس پر ایمان لے آئیں گے، یہ انشاءاللہ سابقون الاولون میں سے ہوں گے۔ فی جنات النعیم یہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے، ثلۃ من الاولین ان کی بہت بڑی تعداد ہے پہلوں میں سے، وقلیل من الاخرین اور بہت تھوڑی تعداد ہے بعد والوں میں سے، علی سرر موضونہ یہ تختوں پر ہوں گے بڑی ترتیب سے جو رکھے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین اور ان کے اوپر آمنے سامنے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، یطوف علیہم ولدان مخلدون ان کے اوپر جو غلمان ہوں گے وہ ہمیشہ نوجوان رہنے والے ہوں گے، باکواب و اباریق اور ان کو ایسے پیالے اور اباریق جو پرچ اور پیالیاں ہوتی ہیں وہ پیش کی جائیں گی، وکأس من معین اور ان کو ایسی شراب پلائی جائے گی جو نتھی ہوئی ہوگی، جس کے اندر کوئی جو ہے گناہ کا کام نہ کریں گے، کوئی اول فول ان کی زبان سے نہ نکلے گا، لا یصدعون نہ وہ بہکیں گے، انہا اس سے، ولا ینصفون اور نہ ان کے اوپر کسی قسم کا نشہ آئے گا، وفاکہۃ مما یتخیرون اور ان کے لیے ایسے میوے ہوں گے جو وہ خود اپنے لیے پسند کریں گے، ولحم طیر مما یشتہون اور ان کے لیے ایسے پرندوں کا گوشت ہوگا جو وہ چاہیں گے، وحور عین اور ان کے لیے بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، کا امثال اللؤلؤ المکنون جن کی مثال ایسے ہے جیسے کہ چھپے ہوئے انڈے ہوتے ہیں، موتی ہوتے ہیں، جیسے پرل جو ہوتا ہے ابھی سیپ سے نہیں نکلتا تو اس کی چمک کتنی شاندار، کتنی خوبصورت ہوتی ہے، کتنی سفید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو ان کی بیویاں چھوڑ گئیں، کئیوں کو ان کے شوہر چھوڑ گئے، بچے الگ ہو گئے، ماں باپ الگ ہو گئے، ایک دوسرے کو چھوڑ دیا، تو اللہ کہتے ہیں پریشان نہ ہو، تمہیں سب اس کے بدلے میں دیا جائے گا جو تم لوگ ایمان لائے ہو، جو تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، جزاء بما كانوا يعملون بدلہ ہوگا اس چیز کا جو وہ عمل کرتے تھے، وہ غفور الرحیم رب ہم کو بار بار کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے عمل کا بدلہ دے رہا ہوں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ، اللہ کے رحم کے ساتھ جنت میں جاؤں گا، اور وہ رب جو ہے قدردان وہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے عملوں کی وجہ سے یہ جزا پاؤ گے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما نہیں وہ سنیں گے اس میں کوئی لغو بات اور نہ کوئی گناہ کی بات، الا قیلا سلاما سلاما سوائے وہ کہنا ہوگا اس میں جو دعا ہوگی، ایک دوسرے کو سلام بھیجیں گے۔ واصحاب الیمین اور دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین کیا حال ہوگا اصحاب الیمین کا، کیسے ہیں وہ، فی صدر مخضود وہ بیریوں کے اندر ہوں گے، وطلع منضود اور کیلے ہوں گے طے بتا، وظل ممدود اور سائے ہوں گے لمبے لمبے، وماء مسکوب اور پانی جو ہوگا نتھرا ہوا ہوگا کہ دنیا کی طرح کوئی گندا پانی، کوئی خرید کر پینے والا پانی جس کو جو ہے صاف کیا گیا ہو اس کے لیے اس کو پینے سے بھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، تو وہاں پر ایسا کوئی پانی نہ ہوگا، وفاکہۃ کثیرہ میوے بہت سارے ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ نہ وہ کاٹے جائیں گے نہ ان کو روکا جائے گا، جتنا دل چاہے کھا لو گے، کوئی پیٹ خراب نہ ہوگا، کوئی افرا نہ ہوگا، کوئی طبیعت میں بھاری پن نہ آئے گا، وفروش مرفوعہ اور جو وہاں پر تخت رکھے ہوں گے بلند ہوں گے، انا انشأناہن انشاء اور بے شک ہم اٹھائیں گے ان کے لیے، وہیں سے پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ ان حوروں کو، فجعلناہن ابکارا اور ہم ان کو کنواریاں بنائیں گے، عربا اترابا اپنے خامدوں کی ہم عمر ہوں گی، لاصحاب الیمین یہ سب
کچھ کس کے لیے؟ دائیں ہاتھ والوں کے لیے. ثلۃ من الاولین، بہت بڑی جماعت ہوگی پہلے والوں میں سے. وثلۃ من الاخرین، اور بہت بڑی جماعت ہوگی بعد والوں میں سے بھی. اللہم اجعلنا منہم. واصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے. ما اصحاب الشمال، کیسے ہیں وہ بائیں ہاتھ والے؟ فی سموم و حمیم، وہ دھوئیں میں اور جو ہے کھولتے ہوئے پانیوں میں ہوں گے. وظل من یحموم، اور وہ ان کے لیے کوئی جو سایہ بھی ہوگا وہ بھی دھوئیں کا ہوگا. لا بارد ولا کریم، کوئی ٹھنڈک نہ ہوگی اور نہ کوئی عزت کا ٹھکانہ ہوگا. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، اور اللہ ان کا گناہ کیا بتا رہے ہیں کہ بے شک وہ اس سے پہلے دنیا کی زندگی میں اترانے والے تھے. اللہ نے ان کو بہت ساری مترفین، ان کو بہت سارا مال و اسباب دے رکھا تھا. وکانوا یصرون علی الخمس العظیم، اور تھے وہ بڑے بڑے گناہوں کے اوپر ڈٹے رہتے، اڑے رہتے تھے، اپنے گناہ کو تسلیم نہیں کرتے تھے. وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، ہو جائیں گے مٹی، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اور اگر آج کوئی ایسا نہیں کہتا تو لیکن اس کے عمل سے لگتا ہے کہ اس کو یہ یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے آخرت میں دوبارہ اٹھایا جانا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے اپنے سامنے پیش کر کے مجھ سے حساب کتاب لینا ہے. آباؤنا الاولون، ہمیں بھی اور ہمارے وہ جو گزر گئے پہلے آباء و اجداد. قل ان الاولین والآخرین، ان کو بتا دیجئے، کہہ دیجئے کہ پہلے بھی اور بعد والے بھی. لمجموعون، سب کو اللہ اکٹھا کرے گا. الی میقات یوم معلوم، ایک وہ معلوم دن جو قیامت کا دن ہے، اس کے وعدے کے اوپر. ثم انکم ایھا الضالون، پھر بے شک اے گمراہو، المکذبون، اور جھوٹو. لآکلون من شجر من زقوم، تم ضرور کھاؤ گے زقوم کے درخت سے. فمالئون منہ البطون، تم ضرور اس سے بھرو گے اپنے پیٹوں کو. فشاربون علیہا من الحمیم، پھر تم جو ہے اس کے اوپر جب ایسی چیزیں کھا لو گے، یہ زقوم کا درخت کھاؤ گے تو پھر تمہیں شدت کی پیاس لگے گی. پس پینے والے ہو اس کے اوپر تم کھولتے ہوئے پانی کا. تو اندر بھی آگ لگی ہوگی اور باہر سے بھی جو ہے کھولتا ہوا پانی ان کو ملے گا. فشاربون شرب الحیم، اور یہ ایسے پیئیں گے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں، کہ جب دیر بعد اونٹ کو جو ہے گھاٹ کے اوپر لایا جاتا ہے تو وہ جلدی بہت زیادہ پانی پیتا ہے. ھذا نزلهم یوم الدین، یہ مہمان نوازی ان کی ہوگی روز جزا کے دن. نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تم کو پیدا کیا پھر کیوں نہیں تم تصدیق کرتے اس بات کی. افرأیتم ما تمنون، کیا کبھی تم نے غور کیا جو تم ٹپکاتے ہو. انتم تخلقونہ، کیا تم نے ان کو پیدا کیا. ام نحن الخالقون، یا ہم ہیں پیدا کرنے والے. کہ یہ جو چھوٹا سا قطرہ، غلیظ سا قطرہ ٹپکایا جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں اس سے جو طرح طرح کی خوبصورت صورتیں بناتا ہوں، ہاتھ پاؤں ہر چیز جو ہے مکمل ہوتی ہے. کیا تم نے ان کو پیدا کیا ہے. نحن قدرنا بینکم الموت، بے شک ہم نے مقدر کیا ہے ان کے درمیان موت کو. وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہیں ہم ان سے ہارنے والے، ہم کو کوئی عاجز کرنے والا نہیں ہے. الا ان نبدل امثالکم، اور اس چیز پر اللہ کہتے ہیں جو ہے مجھ کو کوئی ہرانے والا نہیں ہے کہ میں بدل دوں ان کی جگہ پر. وننشئکم، اور میں اٹھا کھڑا کروں تم کو فی ما لا تعلمون، ایسی مخلوق کے بدلے میں اور مخلوق لے آؤں جن کو تم نہیں جانتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور بلا شبہ تم جان گئے ہو اپنی پہلی پیدائش کو کہ تم کس طرح سے پیدا ہوئے، کیسے تم کمزور تھے، کتنے ضعیف تھے، اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتے تھے، دودھ نہیں پی سکتے تھے، سوائے رونے کے اور کچھ آتا ہی نہیں تھا. تو اب تم سب کچھ جان گئے. اپنی پیدائش تو تمہیں نہیں یاد، لیکن جب تمہارے بچے ہوئے تو تم نے دیکھا کہ کس طرح تم بھی اسی طرح سے پیدا ہوئے تھے. فلولا تذکرون، پھر کیوں نہیں تم غور و فکر کرتے. افرأیتم ما تحرثون، اور پھر کبھی اپنی کھیتیوں کی طرف دیکھا ہے. انتم تزرعونہ، کیا تم نے ان کو اگایا ہے. ام نحن الزارعون، یا ہم ہیں اس کے اگانے والے. لو نشاء لجعلناہ، اگر ہم چاہیں تو کر دیں اس کو، اس کھیتی کو خطاما چورا چورا. فظلتم تفکہون، تو پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ. کہ اللہ تعالیٰ ہی کے جو ہے یہ مہربانی ہے، احسان ہے کہ تم محنت کر کے، اللہ تمہیں محنت کی بھی توفیق دیتا ہے، بیج بوتے اور پھر اس سے کھیتیاں لہلہا جاتی ہیں. تو تم جو ہو اگر نہ اللہ تعالیٰ اس کو کرے اور تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے تو تم جو ہو باتیں بناتے رہ جاؤ. انا لمغرمون، اور بے شک تم کہو کہ ہم تو محروم ہو گئے. بل نحن محرومون، ہم نے تو صرف ایک چٹی بھری، ایک جو ہے جرمانے میں رہے. افرأیتم الماء الذی تشربون، اور کیا کبھی تم نے اس پانی کو دیکھا ہے جو تم پیتے ہو. انتم انزلتموہ من المزن، کیا تم نے اس کو اتارا ہے یا ہم اس کے اتارنے والے ہیں. ام نحن المنزلون، لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم کر دیتے اس پانی کو کڑوا. فلولا تشکرون، تو تم کیوں نہیں شکر اللہ کا کرتے کہ کتنا اچھا پیاس بجھانے والا، خوشگوار
خوشگوار پانی پیتے ہو، اگر یہ ذرا سا بھی کڑوا کوئی اسمیل والا ذرا سا پانی ہو تو نگلا نہیں جاتا، فوراً سارا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے منہ کا۔ افرأیتم النار التی تورون، اور کبھی تم نے دیکھا ہے جو آگ تم سلگاتے ہو، انتم انشأتم شجرتہا، کیا وہ درخت تم نے پیدا کیے تھے، ام نحن المنشئون، یا ہم ان کو اٹھانے والے ہیں، نحن جعلناہا تذکرۃ ومتاعا للمقوین، بے شک ہم نے بنایا ان کو واسطے نصیحت کے اور فائدہ دیا ہم نے یہ جو کارواں چلتے ہیں جو وہاں پر پڑاؤ ڈالنے والے ہیں۔ فسبح بسم ربک العظیم، بس پاکی بیان کرو اپنے بلند رب کے نام کی۔ سبحان ربی العظیم، فلا اقسم بمواقع النجوم، بس قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہ کی، انہ لقسم لو تعلمون عظیم، اور اگر تم جانو تو اللہ کا یہ قسم کھانا بہت بڑی بات ہے۔ انہ لقرآن کریم، اور بے شک یہ قرآن بہت عزت والا ہے، فی کتاب مکنون، یہ چھپی ہوئی کتاب میں یعنی لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے اس کو مگر صرف پاک باز، اور مومن ہر حال میں پاک ہوتا ہے، وہ اس کی تلاوت بھی کر سکتا ہے، اس کو پکڑ بھی سکتا ہے۔ جو مشرک ہے کافر ہے وہ ناپاک ہیں، وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ اور یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے کہ وہ آپ پر یہ نعوذ باللہ آپ پر یہ بہتان لگاتے تھے کہ اس کو شیاطین لے کر آتے ہیں اس کے پاس، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کو تو بہت پاک باز جو میرے پاس فرشتے ہیں وہی صرف چھو سکتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، اتارا جانا ہے اس کا جہانوں کے رب کی طرف سے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا پس ایسی کتاب کے ساتھ ایسی بات کے ساتھ تم جو ہے سستی کرتے ہو، وتجعلون رزقکم، اور تم نے یہی ٹھہرا لیا اپنا رزق، انکم تکذبون، کہ تم اس کو جھٹلاؤ، یعنی تم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے اور تم نے اپنا حصہ یہ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بدلے قرآن کو جھٹلاؤ۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہیں جب پہنچ جائے گی جان جو ہے خلق کو، اوان تم ہی حینئذ تنظرون، اور تم پاس کھڑے اس کو دیکھ رہے ہوگے، ونحن اقرب الیہ منکم، اور ہم تو اور بھی قریب ہوں گے تم سے زیادہ اس کے، ولکن لا تبصرون، لیکن تم نہیں ہمیں دیکھ سکو گے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، پھر کیوں نہیں تم ایسے ہو کہ تم اس کو جو ہے روز جزا کو انکار کرو، ترجعونہا، تم لوٹا لاؤ اس کو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، تو تمہارے اندر یہ جو تم اتنی باتیں کرتے ہو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہو تو تم کیوں نہیں ہو اس کو واپس لوٹا لانے والے۔ فاما ان کان من المقربین، بس رہے وہ یہ کہ نہیں ہیں وہ مقربین میں سے، فروح و ریحان، یہ جو مقربین ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ روح و ریحان، وہ خوشبوؤں میں اور جو ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے، وہ جنات و نعیم، اور نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ واما ان کان من اصحاب الیمین، اور رہے وہ لوگ جو دائیں ہاتھ والے ہیں، فسلام لک من اصحاب الیمین، بس سلام ہے ایسے اصحاب الیمین کے اوپر۔ واما ان کان من المکذبین الضالین، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا گمراہ ہوئے، فنزل من حمیم، ان کی مہمان نوازی ہوگی کھولتے ہوئے پانیوں سے، وتسلیۃ، اور وہ داخل کیے جائیں گے جہنم، جہنم میں۔ ان ھذا لہو الحق الیقین، اور نہیں ہے یہ مگر یہی یقینی بات ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، بس پاکی بیان کیجئے اپنے عظیم رب کے نام کی۔ سورۃ الحدید مدنی سورت ہے، مدینہ میں نازل ہونے والی ہے، 4 رکوع ہیں اور اس کی 29 آیات ہیں۔ اس سورت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر 3 مضامین کا ذکر کیا ہے۔ پہلی یہ کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، وہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ کائنات کی ہر چیز کی حمد اور تسبیح بیان کرتی ہے، انسان و حیوان، شجر و حجر، جن اور فرشتے، جمادات و نباتات، سب کے سب زبان حال اور زبان قال سے اس کی عظمت اور کبریائی کا اقرار کرتے ہیں۔ جب کچھ نہیں تھا وہ تھا، جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی وہ ہوگا۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وہ ظاہر اتنا ہے کہ ہر چیز میں اس کی شان نظر آ رہی ہے، وہ باطن اور مخفی ایسا ہے کہ کوئی عقل اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی، وہ حواس اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. باقی بیان کرتی ہے اللہ ہی کے لیے جو ہے آسمانوں میں ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہی غالب حکمت والا ہے. اسی کی لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین میں. یحیی و یمیت، اور اللہ تعالیٰ اپنی وہ صفت بیان کر رہے ہیں کہ باقی بھی صفات اور نہیں ہے کسی میں، لیکن وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. هو الاول والآخر، یعنی کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی اللہ تعالیٰ ہی تھا، اور جب کچھ نہیں رہے گا وہ تب بھی اس وقت بھی تھا. وہو بکل شیء علیم، ہر چیز کا وہ ظاہر اور باطن ہر جگہ پہ ہے. چھپی ہوئی چیزیں ہوں، سمندروں میں ہوں، پہاڑوں میں ہوں، چٹانوں کے اندر ہوں، خلاؤں میں ہوں، گھنے جنگلات کے اندر ہوں، ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے. هو الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین فی 6 ایام 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، پھر اس نے قرار پکڑا، استوا ہوا عرش پر. یہ بہت بڑا اپنا عقیدہ ہے جس کی درستگی کرنی ہے کہ اللہ عرش پر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ دنیا میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بذات اپنی ذات کے عرش کے اوپر ہے. عرش 7 آسمانوں سے اوپر ہے. اپنے عقیدے کو اس کے اوپر مضبوط رکھنا ہے. اللہ بذات ذات ہر جگہ موجود نہیں ہے، وہ اپنے علم کے ساتھ موجود ہے. یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو نکلتا ہے زمین سے. وما یعرج فیہا، اور جو یخرج، جو یلج جو داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو نکلتا ہے اس میں سے. وما ینزل من السماء، اور جو اترتا ہے آسمان سے. وما یعرج فیہا، اور جو چڑھتا ہے اس کی طرف. اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. زمین میں کون سا دانہ ڈالا گیا ہے، کون سا پانی کا قطرہ گیا ہے، کون سا انسان اس میں دفن ہوا ہے، کیسے اعمال لے کر دفن ہوا ہے. اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے. آسمان پر کیا چڑھتا ہے، آسمان سے کون سا قطرہ نازل ہوتا ہے، کون سا فرشتے کا آنے کا کون سا ٹائم ہے. اللہ تعالی ہمارے نصیب میں اس وقت لیلۃ القدر کر دے. آج کی رات ہمارے نصیبوں میں ہو. جبرائیل علیہ السلام آئیں، ہم سے مصافحہ کرے، ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہو جائیں جن کے نصیب میں یہ 83 سال کی عبادت اللہ تعالیٰ لکھ دے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو اس کو دیکھنے والا ہے. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی بادشاہت آسمان و زمین میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اسی اللہ کی طرف تمہارے معاملات لوٹ جائیں گے. یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں. ویولج النہار فی اللیل، وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں. وہو علیم بذات الصدور، اور وہ مالک، وہ رب جو ہے تمہارے سینوں کی باتوں کو بھی علم رکھتا ہے. آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ ساتھ اللہ کے اور اس کے رسول کے. یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی، 94 نمبر کے اوپر نازل ہوئی، یعنی بہت دیر کے بعد نازل ہوئی. اور تب بھی ابھی اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے کہہ رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر. وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین فیہ، اس رزق میں سے جس کا جانشین اللہ نے تم کو بنایا، جو تمہارے اگلے چھوڑ گئے تمہیں ان کے اوپر وارث بنا دیا.
والذین آمنوا منکم، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے، وانفقوا لہم اجر کبیر، اور خرچ کیا انہوں نے تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ صدقات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو، فرضی صدقہ ہو نفلی صدقہ ہو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، ہمارے مالوں کو پاک کرتا ہے، اور اس کے بدلے میں بہت بڑا اجر سے نوازا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہم پیچھے پڑھ رہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ والارض جميعا قبضته، ساری کی ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینی، اور اللہ تعالیٰ سارے آسمانوں کو لپیٹ کر، ساتوں آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے اس میں ایک مٹھی میں کر لے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اسی مٹھی کے اندر مومن کے صدقات کو پالے گا، وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا وہ ان کو پالے گا، اور پالتے 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 بہت پہاڑ کے برابر کر دے گا، اتنی محبت سے پالے گا جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے تم اپنی گھوڑی کا بچہ یا اپنی گائے کا بچڑا پالتے ہو، اور پھر جو ہے وہ مومن کو اس دن واپس لوٹایا جائے گا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہے کہ نہیں تمہیں مانتے بات اللہ کی، وَرَسُولُ، اور اس کی رسول، يَدْعُوكُمْ، وہ پکارتے ہیں تم کو، لِتُؤْمِنُوا، کہ تم ایمان لاؤ، بِرَبِّكُمْ، اپنے رب کے ساتھ، وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور بے شک لیا تھا تم سے پکا وعدہ، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ہو تم مومن، کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تم سے عہد لیا تھا۔ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے کے اوپر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ان پر اپنی واضح نشانیاں نازل فرمائیں، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ نکالے وہ ان کو اندھیروں سے نور کی طرف، وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ البتہ بہت شفیق اور مہربان ہے، جس نے تمہارے اوپر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ جس کو پڑھ کر تم اندھیروں سے نکل کر اجالے کی طرف آ جاؤ گے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے اور دین کی سربلندی کے لیے مال اور جان قربان کر دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ حقیقت میں تو آسمانوں اور زمین کی میراث کا مالک اللہ ہی ہے، تمہاری موت کے بعد تمہارے مال و متاع اور سیم و زر کا وہ اکیلا ہی وارث ہوگا۔ پھر اللہ نے بتایا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح اچھا سا قرض دے، جیسے آ کے اللہ تعالیٰ کی آیات آ رہی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، اللہ وہ ذات ہے جس نے اتارا اپنے بندے کے اوپر واضح اور روشن نشانیاں، اور یہ کلام اس لیے اتارا گیا لیخرجکم من الظلمات، تاکہ وہ نکالے تم کو اندھیروں سے الی النور، نور کی طرف۔ ان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تمہارے ساتھ شفقت کرنے والا، شفیق اور مہربان ہے۔ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم نہیں خرچ کرتے اللہ کے راستے میں۔ وللہ میراث السماوات والارض، جبکہ اللہ ہی وارث ہے آسمان و زمین کا۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، نہیں برابر ہو سکتے تم میں سے جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے، وقاتل اور قتال کیا، یعنی جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے خرچ کیا، جہادوں میں حصہ لیا، ان کے برابر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اولئک اعظم درجۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو بہت بلند ہے درجوں کے لحاظ سے، من الذین انفقوا، ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا، من بعد اس کے، وقاتلوا، اور اس کے بعد جنہوں نے قتال کیے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک کے لیے وعدہ ہے اللہ کا اچھا۔ تو اس میں ہم کہیں گے کہ چلو جی سب کے ساتھ وعدہ تو اچھا ہے، لیکن آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں 10 مرلے کے گھر میں رہتی ہوں، دل چاہتا ہے کہ 1 کنال کا ہو، 2 کنال کا ہو، کنال میں رہنے والا کہتا ہے 2 کنال کا ہو، جس کے پاس 1 گاڑی ہے وہ کہتا ہے دوسری گاڑی ہو۔ تو کیوں نہ ہم جنت کے بھی درجات، جو بلند ترین درجات ہیں، جو اس سے بڑھ کر ہیں، ہم ان کو حاصل کرنے کی کیوں نہ کوشش کریں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے اس سے باخبر ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ذات ہے جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا، کہ اللہ تعالیٰ کو کون ہے جو اپنی طرف سے اچھی طرح قرض دے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر وہ ثابت ہو جائے۔ انفاق سبیل اللہ کی ترغیب کے ساتھ ساتھ مخلص اہل ایمان اور منافقوں کا جو حال ہوگا اسے بھی اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں۔ واللہ بما تعملون
یوم تر المؤمنین والمؤمنات، جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم، دوڑ رہا ہوگا ان کا نور ان کے آگے، وبایمانہم، اور ان کے دائیں طرف، بشراکم الیوم، خوشخبری ہوگی اس دن، جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات کے ساتھ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اس میں ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اور جس دن منافق مرد اور عورتیں کہہ رہے ہوں گے، للذین آمنوا انظرونا، ایمان والوں سے کہ ٹھہرو دیکھو ہماری طرف، نقتبس، رکو، من نورکم، ہمیں بھی تھوڑا سا نور دو اپنے نور سے، قیل ارجعوا وراءکم، ان کو کہا جائے گا لوٹ جاؤ اپنے پیچھے، فلتمسوا نورا، اور تلاش کرو اپنے نور کو، کہ یہ نور کہاں سے آیا ہے، دنیا میں عمل کر کر کے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نور عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نور کرے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اللہ ہم پر بھی اپنا نور پورا کر دے۔ اور سب سے تھوڑا نور جو ہوگا وہ پیر کے انگوٹھے کے ناخن کے برابر ہوگا، جیسے ٹارچ ہوتی ہے، وہ اس روشنی میں، اس اندھیروں میں چلیں گے تو منافق بھی ان کے ساتھ چلیں گے، جو دنیا میں دو رخی پالیسی اختیار کرتے تھے، تو پھر ایک دم سے ان کے اوپر اندھیرا طاری ہو جائے گا، اور وہ آوازیں دیں گے ایمان والوں سے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہی رہتے تھے، تمہارے ساتھ ہی عبادات میں، تمہارے جہادوں میں شریک ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ سب کچھ لوٹ جاؤ اور ڈھونڈو جا کے وراکم، اپنے پیچھے سے، فلتمسوا نورا، اور تلاش کرو اپنے نور کو، فضرب بینہم بسور لہ، بس مار دی جائے گی، کھڑی کر دی جائے گی ان کے درمیان ایک دروازہ ہوگا، دروازے کی صورت ہوگی، باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے باہر کی طرف رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے اندر عذاب ہوگا، ینادونہم، وہ پکاریں گے، الم نکم معکم، منافق کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوتے تھے، قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم انفسکم، تو وہ لیکن تم نے آزمائش میں ڈالا اپنی جانوں کو، وتربصتم، یعنی کس طرح ڈالا، وتربصتم، تم انتظار کرتے رہے، ورتبتم، اور تم جو تھے شک میں پڑے رہے، وغرتکم الامانی، اور دھوکہ دیا تم کو تمہاری آرزوؤں نے، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور دھوکہ دیا تم کو اللہ کے بارے میں دھوکے باز نے، شیطان نے دھوکہ دیا کہ ہاں آتے تو تم ہمارے ساتھ ہی تھے، لیکن کیا ہوتا تھا، تم دل سے نہیں آتے تھے، تم جو تھے ہر وقت ہمارے بارے میں بری زمانے کی گردش کا انتظار کرتے تھے کہ ہم جہاں جائیں واپس لوٹ کر نہ آئیں، ہمیں کفار اور جن کے ساتھ ہماری مڑ بھیڑ ہو رہی ہے وہ ہم کو ختم کر کے رکھ دیں۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، اللہ اکبر، بس آج کے دن نہ لیا جائے گا تم سے کوئی بدلے میں فدیہ، ولا من الذین کفروا، اور نہ ہی کافر لوگوں سے، منافقوں سے بھی نہیں اور کافروں سے بھی اللہ کچھ نہ لیں گے۔ مأواکم النار، اللہ اعلان کریں گے ٹھکانہ تمہارا آ گیا ہی، یا مولاکم، وہی تمہارا دوست ہے، وبئس المصیر، بہت بری ہے لوٹ جانے کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان لوگوں کی صف سے نکال لے، اگر ان ہمارے اعمال میں کوئی ایسی منافقت والا کام ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے ہم سے۔ الم یعنی للذین آمنوا، کیا ابھی تک نہیں آیا ایمان والوں کے لیے، ان تخشع قلوبہم، کہ ڈر جائیں ان کے دل، لذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وما نزل من الحق، اور جو حق چیز نازل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جلال سے، اللہ کے روب سے ابھی وقت نہیں آیا، اللہ کا تعارف انہوں نے اتنا حاصل کر لیا، پچھلے جو ہیں مسلسل 27واں پارہ چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنا کچھ جان گئے، وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اور جو کچھ اللہ نے حق نازل کیا ہے، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اور نہ وہ ہو جائے ان لوگوں کی طرح جو دیے گئے کتاب من قبل، اس سے پہلے، فطال علیہم الامد، بس طویل ہو گئی ان کے اوپر مدتیں، یعنی ان کے اوپر یہ ایسے حالات گزرتے رہے، فقست قلوبہم، سخت ہو گئے ان کے دل۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دلوں کی سختی سے محفوظ رکھے کہ اگر ہم مسلسل کئی سالوں سے، بچپن سے لے کے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے تک عافیت میں ہیں تو ہمیں کسی دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے انعام ہے، اللہ کا احسان ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ میں شکر گزار بندوں میں سے شمار کرے۔
فکثیر منہم فاسقون، اور اکثریت ان میں سے فاسق تھی. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، خوب اچھی طرح سے جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مردہ زمین کو بعد اس کے مردہ ہونے کے. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، اور تحقیق ہم نے کھول کھول کر بیان کی تمہارے لیے نشانیاں، آیات یہ قرآن کو، تاکہ تم عقل کرو. ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو اچھے طریقے کے ساتھ قرض دینا، یعنی کہ کوئی اس کے اندر لالچ نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، کسی کے اوپر کوئی احسان جتلانا مقصود نہ ہو. ایسے لوگوں کے لیے یضاعف لهم ولهم اجر کریم، دگنا کر دے گا اللہ تعالیٰ ان کے لیے، اور ان کے لیے اجر عزت والا ہوگا. والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، اولئک هم الصدیقون، یہ لوگ سچے ہیں. والشہداء، اور گواہی دینے والے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، لہم اجرہم ونورہم، انہی کے لیے اجر ہے اور انہی کے لیے نور ہوگا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو کافر ہوئے اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ آگ والے، جہنم والے ہوں گے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، خوب اچھی طرح سے جان لو کہ بے شک یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے. وزینت و تفاخر، اور زینت ہے اور جتلانا ہے، فخر کی بات ہے بینکم آپس میں. وتکاثر فی الاموال، اور مال کی کثرت ہے، والاولاد، اور اولاد کی. یعنی کہ جان لو یہ دنیا ایک کھیل تماشے کی طرح ہے، تھوڑی سی دیر کا کھیل ہے سٹیج کے اوپر، یا کوئی ڈرامہ ہے، کوئی فلم ہے، تھوڑی دیر کے لیے چلتی ہے، پھر وہ تماشا ختم ہو جاتا ہے. تمہارے لیے بھی یہ زندگی ایک ایسی ہی ہے کہ تم اس کے اندر جو ہے نیکیاں کماؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ترغیب دے رہے ہیں، اور یہ نہ کرو کہ اس کی زینت اور اس کے ٹھاٹ باٹ اور ایک دوسرے سے کثرت پر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ایسا روش اختیار نہ کرنا کہ ایک دوسرے سے بڑھنے کی جو ہے وہ تگ و دو میں لگے رہو، کوشش میں لگے رہو، اور پھر جا کے قبروں تک پہنچ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک غار ہو، اور وہ بہت ہی تنگ و تاریک ہو، اور اس میں انسان جب داخل ہو جائے تو بہت سارے لوگ اس میں داخل ہیں اس زندگی کے سفر میں. تو ایک شخص ہے، اس کے اندر بہت ہی بجری ٹائپ جو ہیں پتھر پڑے ہوئے ہیں، لباس تو پہنا ہوا ہے اور لباس کی بہت ساری جیبیں ہیں، لیکن وہ پاؤں سے ننگا ہے. اب جب وہ اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ روتے دھوتے گزر رہے ہیں کہ کیسا مشکل سفر ہے، ہر طرف ہر قدم کے اوپر ہمارے پاؤں زخمی ہو رہے ہیں، ہمارے پیروں میں پتھر چبھ رہے ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے، کوئی ان کے اندر بھلائی نہیں ہے. اور دوسرا ایک شخص ہے، وہ کہتے ہیں اچھا چلو میرا تو سفر جیسے تیسے گزر رہا ہے، تو میں یہاں سے راستے سے کنکر چن لیتا ہوں، اور تاکہ میرے بعد آنے والے لوگ جو ہیں وہ اچھے طریقے سے گزر جائیں. وہ ایک اچھی زندگی جو ہے گزار کے جاتا ہے. جب غار کے باہر نکلتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ وہ پتھر نہیں ہے بلکہ ہیرے جواہرات ہیں، یاقوت و مرجان ہیں. تو دوسرے لوگ اس پر حسرت کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے سورہ مریم میں پڑھا کہ قیامت کا دن یوم الحسرہ ہوگا، حسرت کرنے والا دن ہوگا. تو وہ لوگ جو ان کو پتھر اور کنکر سمجھ کر بلا بھلا کہتے رہے، گزاری تو دونوں نے زندگی، لیکن ایک نے دوسروں کے لیے آسانی ڈھونڈی، ایک جو تھا وہ اپنے کام سے کام رکھا اور اپنی جیبوں کو، اپنے کپڑوں کو اس نے ان پتھروں سے بھر لیا تاکہ میرے بعد آنے والے جو لوگ ہیں ان کے پاؤں میں یہ کنکر نہ چبھیں. اور دوسرے جو تھے وہ اسی طرح مرتے روتے پیٹتے اس سے باہر آ گئے. اب باہر آ کے ان سب کو افسوس ہو رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے اس کو صرف اور صرف فخر جتانے کے لیے، مال و دولت اکٹھی کرنے کا ذریعہ نہ بناؤ. کمثل غیث اعجب الکفار، یہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اچھی لگے کسان کو نباتہ، اس کی ہریاول، ثم یحیج، پھر وہ ہو جائے فتراہ، وہ سب جو ہے پک جائے اور تو دیکھے اس کو مصفرہ زرد ہوتا ہوا. یعنی کھیتی جب شروع میں ہوتی ہے لہلہاتی ہے، چھوٹی سی کومپل ہوتی ہے، پھر بڑی ہو کر لمبی لمبی اس کی شاخیں ہو جاتی ہیں، پھر پھل آتا ہے اس کے اوپر اور پھر پھل پک کے زرد ہو جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، ثم یکون خطاما، اور پھر وہ ہو جاتا ہے چورا چورا، پھل کو اوپر تو اتار لیا جاتا ہے اور باقی کا بھس بن جاتا ہے. وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں بڑا سخت عذاب ہے. یعنی اگر دنیا اچھی گزار کر نہیں گئے ہو، انہی میں ایک دوسرے
دوسرے سے بلند ہونے میں اور ایک دوسرے سے ریس کے مقابلے کی دوڑ میں لگے رہے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ آخرت میں سخت عذاب ہوگا. مغفرۃ من اللہ و رضوان، اور بخشش اللہ کی طرف سے اور اس کی رضامندی. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے. کہ کس قدر وہ بے وقوف شخص ہوگا جو اپنی منٹ 1.5 کی زندگی کو 50,000 سال طویل دن کے لیے برباد کر دے گا، ضائع کر دے گا. اس مختصر سی زندگی کو 50 60 70 سالہ زندگی کو دنیا کے اندر کھپا دے اور وہ سمجھتا رہے کہ میں بڑی نیکیاں کر رہا ہوں، بڑے اچھے کام کر رہا ہوں، لیکن اس کا بدلہ اللہ کے ہاں کچھ بھی نہ ہو. اللہ ہم کو محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، شکر کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ نے ہم کو یہ زندگی بہت بڑی نعمت دی اور ہمارے اوپر تو اللہ نے ہمیں مانگے بغیر ہی ہم پر بے شمار انعامات کر دیے. ہمیں مسلمان بنایا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بنایا، قرآن کے پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی، ساری عقل سوجھ بوجھ عطا فرمائی، آخرت کا علم دیا، رسالت کا علم دیا، اپنی پہچان کروائی، اور پھر ہم سب کچھ جو ہے اس کو ضائع کر کے چلے جائیں، برباد ہو جائے تو کیا ہوگا؟ دھوکے کا سامان. اس میں بھاگ دوڑ میں کیا دنیا کمانے، فیشن کرنے اور جو ہے بڑے لوگوں کی نقل کرنے میں اپنی زندگی بتا دیں. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، بھاگو، سبقت لے جاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف. وجنت عرضھا کعرض السماء، اور اس جنت کی طرف جس کا عرض ہے جیسے کہ چوڑائی ہے آسمان کی. والارض، آسمان و زمین کی چوڑائی ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت پر ہے کہ ایک تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر سفر کیا جائے تو 500 سال لگتے ہیں. تو آج تک کوئی راکٹ، کوئی بھی جو بڑے بڑے یہ جو ہیں ممالک جو کہ اپنے آپ کو بہت سپر پاور سمجھتے ہیں، انہوں نے کتنے راکٹ وغیرہ بھیجے، لیکن آج تک کوئی بھی کسی آسمان کو چھو کر نہیں آیا، پہلے آسمان تک نہیں پہنچا، بلکہ وہ ستاروں سیاروں کی تو خبر لے آئے لیکن وہ آسمان تک نہیں پہنچ سکے. تو ہم ہمیشہ جب کپڑا بھی خریدتے ہیں تو ہم یہی پوچھتے ہیں نا اس کا عرض کیا ہے، چوڑائی کیا ہے. لمبائی کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. لمبائی کو تو جتنا ہمیں ضرورت ہوتی ہے اتنا کہتے ہیں، 5 گز دے دو، 6 گز دے دو، 3 گز دے دو، لیکن چوڑائی عرض پوچھتے ہیں. یہ گز عرض کا ہے، یہ 2 گز کا ہے، 1.25 گز کا ہے، تو عرض کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں یہی کہا کہ عرض تو اتنا ہے، اس کا آگے جو لمبائی ہو اس کی، جو اتنا بڑا تیرا گھر ہوگا اس کے بارے میں اللہ نہیں بتا رہے. تیار کس کے لیے کی ہے؟ اعدت للذین آمنوا، تیار کی گئی ہے ایمان والوں کے لیے، باللہ جو اللہ پر ایمان لائے، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل ہے اللہ کا جو وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اللہ ہمیں بھی اپنے فضل میں سے عطا فرما. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے ہی عظیم فضل والا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پہنچتی تم کو کوئی مصیبت زمین میں اور نہ ہی تمہاری اپنی جانوں سے کوئی مصیبت نہیں پہنچتی. میری بہنوں، میں پھر سے ایک بار یہی تذکرہ کروں گی کہ اللہ نے انسان کے سامنے دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کی ہے تاکہ وہ اس کی ظاہری زیب و زینت سے دھوکہ نہ کھا جائیں. سمجھایا ہے کہ دیکھو یہ دنیا سراب ہے، دھوکہ ہے، لہو لاب ہے. کم عقل لوگ مال و اولاد کی کثرت پر فخر کرتے ہیں، حسب نسب پر اکڑتے ہیں، اپنی پوری زندگی اور ساری صلاحیتیں دنیا کا سامان جمع کرنے میں لگا دیتے ہیں. اس دنیا کی مثال اللہ بار بار کھیتی کی سی بتاتے ہیں جس کی سرسبز اور تر و تازگی دیکھ کر کاشتکار خوش ہوتا ہے، دیکھنے والے رشک کرتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ کوڑا کرکٹ بن کر سب کچھ ہوا میں اڑ جاتا ہے. یہی دنیا کی زندگی کا حال ہے. یہ فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. یہاں کی ہر چیز زوال پذیر ہے، لیکن آخرت کی زندگی دائمی ہے. وہاں کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں. اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے دوڑ لگا دو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. ایک دوسرے سے سبقت لے جانی ہے تو کیا کرو؟ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، رغبت کرنے والوں کو چاہیے کہ رغبت کریں جنت کے لیے، اس کے لیے بھاگیں. یاد رکھیں کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو بچا لیا گیا اس دن آگ سے، فقط فاز، تو بے شک وہ کامیاب ہو گیا. اصل کامیابی اس میں ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں. اللہ تعالیٰ جنت دے دے، یہ اس کی رحمت، اس کا فضل احسان ہوگا. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ہیں کہ جو کچھ بھی تمہیں پہنچتا ہے کوئی مصیبت تمہاری زمین سے یا جانوں سے الا فی کتاب من قبلی ان نبرأها، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ میں اس سے پہلے لکھ دیا ہوا ہے کہ تمہیں وہ پہنچے. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی. اب قلم جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، صحیفے خشک ہو چکے ہیں. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے اوپر بہت آسان ہے. لکی لا تعصوا علی ما فاتکم، اور اللہ تعالیٰ تم کو یہ اس لیے سمجھا رہا ہے کہ تمہارا عقیدہ بن جائے کہ جو تم سے لے لیا چونک کیا اس پر افسوس نہ کرو. ولا تفرحوا بما آتاکم، اور نہ اس کے اوپر شیہی بھگارو جو تم کو دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ازل سے لکھ دیا ہوا ہے کہ یہ مصیبت یہ تکلیف تجھ کو پہنچنی ہے، اور اللہ کے علم میں ہے کہ تیرے فلاں عمل کی وجہ سے تجھے یہ تکلیف پہنچے گی. واللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر ایک شیخی خورے کو، اترانے والے کو. یہ وہ لوگ ہیں الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو خود بھی جو ہے بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخیلی کا کہتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو پسند نہیں کرتے. ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جو کوئی ان کو دوست بنائے گا، جو ان کی طرف مڑ جائے گا، بخیلی کرے گا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا، تو بے شک اللہ تعالیٰ وہی غنی ہے، خوبیوں والا ہے. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، بلا شبہ ہم نے بھیجے رسول اپنے قاصد بینات کے ساتھ. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور اتاری ہم نے نازل کی ان کے ساتھ کتاب اور میزان ترازو. لیقوم الناس بالقسط، یا تاکہ یہ لوگوں کے درمیان انصاف کریں. وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید، اور انزلنا الحدید، حدید سورت کا نام بھی آ گیا. اتارا ہم نے لوہا، اس کے اندر بہت سخت جنگ ہے، جنگ سے بچاؤ کا سامان ہے. ومنافع للناس، اور اس کے اندر اللہ نے لوگوں کے لیے فائدہ رکھا ہے. ولیعلم اللہ من ینصرہ، اور تاکہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ کون مدد کرتا ہے اس کی، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کی، بالغیب، بن دیکھے، اللہ کی بات مان کر. یہ جو اللہ تعالیٰ قاصد بھیجتے ہیں اپنے راستے کی طرف آوازیں دیتے ہیں، بلاتے ہیں، کون ہے جو اللہ کی اس پکار کو قبول کرتا ہے اور اس کے قاصدوں کی مدد کرتا ہے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ تو خود قوت والا غالب ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور بلا شبہ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم کو. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نَبُوَّةً، اور ہم نے رکھی ان کی اولادوں کے اندر نبوت، والکتاب، اور کتاب دی. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، اور ان میں سے کچھ ہیں جو راہ پا گئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثریت جو ہیں وہ فاسق ہیں. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، اور پھر انہی کے آثار کے اوپر پے در پہ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا. وقفینا بعیسی ابن مریم، اور انہی کے قدموں کے اوپر آئے عیسیٰ بن مریم. وآتیناہ الانجیل، اور عیسیٰ بن مریم کو ہم نے عطا کی انجیل. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ، اور بنایا ہم نے ان لوگوں کے دلوں کو جو انہوں نے عیسیٰ بن مریم کی پیروی کی تھی، رأفۃ ورحمہ، بڑا ہی نرم اور رحمت والا. ورہبانیت، اور یہ جو رہبانیت ہے یعنی دین اور دنیا کو الگ الگ کرنا تھا، نبتدعوہا، انہوں نے خود اس کو چوز کیا، خود انہوں نے اختیار کر لیا. ما کتبناہا، ہم نے نہیں ان کے اوپر یہ لکھا تھا. الا ابتغاء رضوان اللہ، اور اس سے ان کی مرضی تھی کہ اللہ کی رضا چاہیں. فما رعوہا، پھر نہ نبھایا اس کو حق رعایتہ، جیسے کہ نبھانے کا حق تھا. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، پھر دی ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے تھے ان کا اجر. یعنی کہ یہ جو رہبانیت عیسائیت کے اندر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نہیں لازم کی تھی، انہوں نے خود اپنے پاس سے اختیار کر لی. اور اللہ بتا رہے ہیں کہ ان کی چاہت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہیں اللہ کی رضا کو چاہیں، لیکن پھر وہ اس کو نبھا نہ سکے، اور یہ نبھائی جا بھی نہیں سکتی ہے. دین اور دنیا کو الگ نہیں کیا جا سکتا. ہم دنیا کو چھوڑ کر ٹیلوں کے اوپر اور حجرے بنا کر ان میں مقید ہو جائے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمیں اس دنیا کے اندر رہ کر اپنی زندگی بسر کرنی ہے. وآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، پھر دیا ہم نے ان میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے عیسیٰ علیہ السلام پر ان کا اجر. وکثیر منہم فاسقون، اور اکثریت ان کی فاسق تھی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. وآمنوا برسولہ، اور ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر. یؤتکم کفلین من رحمتی، وہ دے گا تم کو دوہرا اپنی رحمت سے. ویجعل لکم نورا، اور وہ بنا دے گا تمہارے لیے نور
تمشون بہی، جس کے ساتھ تم چلو گے، ویغفر لکم، اور وہ بخش دے گا تم کو، واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ جان لے اہل کتاب، اللہ یقدروا علی شیء، کہ نہیں وہ طاقت رکھتے کسی چیز پر، من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے، کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے ایمان والوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے زیادہ فضیلت جو سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جان لے یہ اہل کتاب کہ اب جو ہے جب تک وہ مجھ پر ایمان اور میرے رسول پر نہیں ایمان لائیں گے ان کے لیے جو ہے نجات نہیں ہے، اور اگر ان میں سے اہل کتاب میں سے کوئی اس رسول پر ایمان لائے گا تو اس کو دوہرا اجر دیا جائے گا، اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے ان کو کچھ اختیار نہیں ہے۔ وَإِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، وہ دیتا ہے اس کو جسے چاہے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إني أسألك بأني أشهدك أنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں بھلائی عطا فرما۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے ہمارے رب تجھ پر ہم نے بھروسہ کیا، تیری طرف ہم نے رجوع کیا اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ جانا ہے۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل کیا اور ہم نے رسول کی پیروی کی ہے، بس ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دیجئے اور ہمیں متقین کا امام بنا دیجئے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمارے قدم جما دے اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے، بس ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر بہت ہی ظلم کیا ہے، اللہ ہم بڑے ہی خطا کار ہیں، بڑے ہی گناہ گار ہیں، اگر تو نے ہم سے درگزر نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے ہمارے رب ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جو
جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں بخش دے، ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، اے ہمارے رب بے شک تو بہت شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر لے، بے شک اس کا عذاب تو جان کو لگ جانے والا ہے، بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ اور مقام ہے۔ اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس تو بخش دے انہیں جو توبہ کرے، اور اے جو تیری راہ کی پیروی کرے، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، انہیں ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی ان سب کو جو نیک ہوں۔ بے شک اللہ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب، ہماری پکڑ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ ہمیں معاف کر دے اللہ، ہمیں معاف کر دے اور ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اغفر لنا ذنبنا کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، اللہم انا نعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم ونستغفرک لما لا اعلم، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تحرمنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارضنا وارض عنا۔ اے اللہ، ہمیں زیادہ دے اور کم نہ کر، ہمیں عزت دے اور ذلیل نہ کر، اے اللہ ہمیں عطا کر اور محروم نہ کر، ہمیں دوسروں پر مقدم کر اور ہم پر کسی کو مقدم نہ کرنا، اور ہمیں راضی کر اور ہم سے تو راضی ہو جا۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء ولساننا من الكذب، اللہم انا نسألک من خیر ما سلک عبدک ونبیک ونعوذ بک من شر ما عذا به عبدک ونبیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔